بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. عزیز طلبہ، ہماری گفتگو درس کے اندر مروجہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چل رہی تھی، اور ہم نے اس کے اندر کہا تھا کہ انشاءاللہ امام فاقحانی رحمہ اللہ اور امام سیوطی رحمہ اللہ کی آراء کا ایک ہم تقابلی جائزہ لیں گے. الحمدللہ آج کے درس میں ہم اسی پر گفتگو کریں گے، اور مسئلے کو آسانی سے سمجھانے کے لیے ہم نے بورڈ پر اس کا ایک نقشہ بنایا. موقف الامام الفاقحانی جی رحمہ اللہ والامام سیوطی من المولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دراست مقارنۃ و نقدیۃ. تو اس نقشے سے انشاءاللہ آپ کے سامنے مسئلے کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. اصل میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عمر بن علی اللخمی الفاقحانی سے ایک استفتاء کیا گیا متوفہ 734 ہجری، اور بعد میں امام سیوطی رحمہ اللہ 911 ہجری نے اس استفتاء کا رد کیا. امام سیوطی رحمہ اللہ امام فاقحانی رحمہ اللہ کا یہ استفتاء اور اس کا جواب دونوں، یہ میرے پاس کتاب ہے الحاوی للفتاوی. بعض لوگ اس کو الحاوی للفتاوی پڑھتے ہیں، یہ الحاوی للفتاوی ہے. امام فاقحانی رحمہ اللہ کی استفتاء کا نام المورد فی الکلام علی عمل المولد، اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ، یہ پورا علامہ سیوطی نے یہ استفتاء نقل بھی کیا اور الگ سے بھی چھپ گیا ہے، اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اس کا جواب حسن المقصد یا حسن المقصد فی عمل المولد کے نام سے دیا ہے، جو الحاوی للفتاوی کے قریباً صفحہ نمبر 199 سے شروع ہوتا ہے. سب سے پہلے تو ہم ان دونوں شخصیات کے علمی مقام کا ذکر کر لیں گے. ہمارے ہاں چونکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ یہ سنت پر بڑے مضبوط تھے اور بدعات کے بڑے سخت مخالف تھے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئیں، اور اسی غلط فہمی کا نتیجہ یہ تھا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بدعات میں کچھ متساہل تھے. بعد میں اہل بدعت نے انہیں اپنا بڑا اور مطمع نظر بنایا. تو ہمارے ہندوستان میں سیوطی چونکہ صاحب تصانیف ہے، بہت زیادہ یعنی کثیر تصانیف میں سے ہے، اور ظاہر سی بات ہے انسان کا نام یا تو تصنیف سے زندہ رہتا ہے یا نیک صالح اولاد سے زندہ رہتا ہے یا علمی کارناموں سے. تو چونکہ تصانیف ان کی بہت تھی تو تصانیف سے ان کا نام زندہ رہا ہے، تو اس لیے ہمارے دیار میں ان کا تعارف تو بہت ہے اور انہیں تو بہت بڑی شخصیت سمجھا جاتا ہے. لیکن علامہ فاقحانی رحمہ اللہ یہ مالکی فقہ کے فقیہ تھے، کوئی خاص صاحب تصنیف بھی نہیں تھے، اور ایسی اولاد بھی پیچھے کوئی بہت بڑی اصحاب علم سے نہیں چھوڑے جن کے نام کو زندہ رکھتا. اور پھر ہمارے دیار میں زیر مالکی فقہ نہ ہونے کے برابر ہے، تو ان کا زیادہ تعارف اس دیار میں نہیں رہا، جس کا غلط فائدہ اہل بدعت نے یہ اٹھایا کہ ایک تو سیوطی رحمہ اللہ کی کتابوں کو چھاپا گیا، انہی میں حسن المقصد بھی تھا، اور سیوطی کا چونکہ تعارف تھا لہذا انہیں کوئی بہت بڑی شخصیت سمجھا گیا، اور انہیں کوئی اللہ معاف کرے روڈ چلتا آدمی سمجھا گیا. چنانچہ یہ میرے پاس آپ جب بھی اہل بدعت کی کتابیں اس حوالے سے پڑھیں گے، انہوں نے علامہ فاقحانی رحمہ اللہ اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ ان دونوں کے حوالے پیش کیے. اور علامہ فاقحانی رحمہ اللہ کا ذکر جب بھی آیا تو انتہائی نامناسب الفاظ کے ساتھ اہل بدعت نے ان کو یاد کیا. چنانچہ میرے پاس یہاں حوالہ ہے، یہ حشمت علی رضوی صاحب فتاوی حشمتیہ جو مظہر اعلیٰ حضرت کہلاتے ہیں، یعنی کس نے اگر احمد رضا خان بریلی کو دیکھنا ہو تو ان کے اندر دیکھیں، اور ان کے مناظر تھے. ان کی فتاوی حشمتیہ ہے، جن نمبر صفحہ نمبر 227. اس کا لکھا ہے تو اجماع منعقد ہو جانے کے بعد کم از کم 65 سال کے بعد فاقحانی خارق اجماع ہوا، اور اجماع کا منکر بحکم قرآن جہنمی ہے معاذ اللہ.
تو انہوں نے اس علامہ فاقہانی رحمہ اللہ کو جہنمی تک کہہ دیا. لہٰذا ہم اولاً علامہ فاقہانی رحمہ اللہ کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو ہم نے مختصراً یہاں اس بورڈ پر بھی دیا ہوا ہے، اور کچھ حوالے انشاءاللہ ہم الگ سے بھی پیش کریں گے. چنانچہ متوفہ یہ 734 ہجری ہیں، اور پہلا حوالہ ہم نے امام ابن کثیر کے البدایہ والنہایہ جلد 14 صفحہ نمبر 16 کا دیا ہے. امام ابن کثیر ان کو کیا لکھتے ہیں؟ الشیخ الامام ذو الفنون، شیخ بھی ہے، امام بھی. اور پچھلے زمانے میں یہ ہمارے القابات نہیں تھے جو ہر گدے گھوڑے کے ساتھ لگا دیے جائے. ان کی ایک حیثیت ہوتی تھی، کسی کو شیخ کہنے کی، کسی کو امام کہنے کی، کسی کو ذو الفنون کہنے کی. تو ان کی توثیق کے لیے ابن کثیر جیسے آدمی کا اتنا کہنا کافی ہے. پھر سب سے مزے کی بات ہے امام ذہبی. آپ نے ابن حجر کا مقولہ پڑھا ہوگا شرح نخبہ کے اندر کہ استقراء تام تھا انہیں نقد رجال کے اندر. اور امام سبکی طبقات الشافیہ میں کہتے ہیں کہ میرے استاذ امام ذہبی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ٹیلے پر کھڑے ہوں اور 7 صدیوں کے افراد ان کے سامنے. بہت بڑا مقام ہے. تو ان کی کتاب المعجم المختص بالمحدثین، اس میں انہوں نے اس امام فاقہانی سے حدیث لینے کا ذکر کیا کہ مجھے ان سے بھی اجازت حدیث ہے. اور ان کے بارے میں لکھتے ہیں الامام النحوی جو المتقن، امام بھی تھا، نحوی بھی تھا، پائے کا آدمی تھا. صفحہ نمبر 183. پھر تقی الدین فاسن کے بارے میں کہتے ہیں کانا جامعا للعلم والعمل، علم اور عمل دونوں کا جامع تھا، کوئی معمولی آدمی نہیں تھا. ہم نے حوالہ ذیل التقیید فی رواة السنن والاسانید جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 744 کا دیا. اسی طرح ہم نے صلاح الدین صفدی کا حوالہ دیا کانا شیخا فقیہا، فقیہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اعیان الاثر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 664. اور ایک حوالہ آپ اور ان کی توثیق کے متعلق ہم سے لے لیں. یہ میرے پاس ایک اور حوالہ ہے امام ابن فرحون کا. امام ابن فرحون متوفہ 799 ہجری. ان کی کتاب الدیباج، الدیباج المذہب فی معرفت اعیان علماء المذہب، جن نمبر 2 صفحہ نمبر 80 پر اسی علامہ فاقہانی کے بارے میں کہتے ہیں کان فقیہا فاضلا متفننا فی الحدیث والفقہ والاصول والعربیہ والادب وکان علی حد وافر من الدین المتین والصلاح العظیم واتباع السلف الصالح. تو یہ ادب کے، عربی کے، اور جناب جی جو ہے وہ فقہ کے تمام علوم کے امام تھے. نہ صرف امام تھے بلکہ اہل بدعت جو انہیں وہابی یا گستاخ قسم کا آدمی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ شاید گستاخی کی وجہ سے انہوں نے یہ ایسا کام کیا، ان کے عشق کا ایک واقعہ اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے جو ان کے شاگرد سے جمال الدین سے، کہ میرے استاذ دمشق میں جب گئے حج سے واپسی پر تو انہیں پتہ چلا کہ فلاں جگہ پر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین رکھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے وہ نالین گئے، ان کو چوما اور اپنے سر پہ رکھا، اور پھر وہاں کچھ اشعار پڑھے جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ کیا تمہیں لیلا سے ملاقات کی خواہش ہے؟ تو وہ اشعار میں کہ لیلا کی ملاقات تو بہت بڑی بات ہے، اگر ہمیں محبوبہ کے پاؤں کی خاک بھی مل جائے تو اسے بھی ہم اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بڑی بات ہے، ان کے یہ نالین ہمیں مل گئی، انہیں بھی ہم اپنی آنکھوں کا سرما بنانے، تو یہ بھی ہمارے فخر کی بات ہے. تو بہت بڑے عاشق رسول. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے جو اہل بدعت تاثر یہ دیتے کہ فاقہانی کوئی امام علامہ تک لکھنے کو ان کے ساتھ تیار نہیں. اور حشمت علی رضوی تو بے ادبی کی اتنی انتہا کر دی کہ معاذ اللہ کہ ایسے بڑے عالم کو اور ایسے امام کو انہیں جہنمی تک کہہ دیا. جی انہیں جہنمی تک کہہ دیا جو ہے نا. تو یہ بات انصاف سے بعید ہے. یہ بلکہ خود سیوطی جو ان کا رد کر رہا ہے، انہیں شیخ بھی لکھتے اور ساتھ میں رحمہ اللہ بھی لکھتا ہے. تو کیا جہنمی کبھی رحمہ اللہ ہو سکتے ہیں؟ معاذ اللہ باللہ جو ہے. اب اس کے مقابلے میں ہم امام سیوطی رحمہ اللہ کو لے لیتے ہیں. ہم دیکھیں کسی بھی امام کی توہین کے قائل نہیں ہے. امام فاقہانی بھی ہمارے امام ہے، اور جیسے ان کی توہین پر ہم ناراض ہوئے ایسے امام سیوطی رحمہ اللہ بھی ہمارے امام ہیں. ان کی توہین پر بھی ہم ناراض ہوں گے، لیکن ہم صرف آئینہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اگر آپ کا اصول لے لیا جائے اور آپ جیسی زبان لے لی جائے تو پھر دنیا میں کوئی بھی محفوظ نہیں. اس امام فاقہانی رحمہ اللہ پر تو انشاءاللہ آپ کسی امام کا کوئی رد پیش نہیں کر سکتے، کوئی جرح پیش نہیں کر سکتے. لیکن یہ جو امام سیوطی رحمہ اللہ ہے، ملا علی قاری رحمہ اللہ، رسائل ملا علی قاری جو کوئٹہ سے 3 جلدوں والے چھپے، مکتبہ علمیہ کوئٹہ،
اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 132 پر انہیں حاطب اللیل کہتے ہیں۔ وہ تو جیسے رات میں لکڑیاں چننے والا ہوتا ہے نا، کمزور بھی چن لیتا ہے، گیلی بھی، سوکھی بھی، سانپ بھی کبھی پکڑ لیتا ہے، ہر چیز اٹھا لیتا ہے۔ تو سیوطی کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ سیوطی نے ایک موضوع حدیث بیان کی تھی حضور کے والدین کی ایمان پر۔ ملا علی قاری کو غصہ آیا تو نے کہا بھائی اگر سیوطی نے اس کو صحیح کہا ہے یا اپنی کتاب میں نقل کی ہے، اس کے نقل کرنے کو اعتبار وہ ہر کچھ اٹھا لیتا ہے، ہر کچھ لے لیتا ہے۔ یہ وہ ملا علی قاری رحمہ اللہ ہے کہ جن سے ہمارے فریق مخالف میلاد ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ملا علی قاری بھی میلادی تھے۔ تو میلاد کے بعد میں جب ان کی بات معتبر ہو سکتی ہے تو سیوطی کی بات میں کیوں معتبر نہیں ہے؟ اعتراض ہم نہیں کر رہے، ہم صرف آئینہ دکھا رہے ہیں، جواب غزل ہے۔ اسی طرح یہی امام سیوطی رحمہ اللہ فتاوی عزیزی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 82 مکتبہ مشتبہ فارسی کا جو نسخہ ہے، اس کے اندر بھی امام سیوطی کو حاطب اللیل کہا ہے کہ ان کی کتابیں لایانی باتوں سے بھری پڑی ہیں، ان کی تصانیف۔ اور علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے، سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے اضواء اللامہ کے اندر جو حضرت جی علامہ سیوطی کا حال کیا ہے، چونکہ انہوں نے اجتہاد کا دعویٰ کر دیا تھا، تو کہتے یار اس کو دیکھو، اجتہاد کا دعویٰ زمانہ ہوا، بند ہوا، اسے اب اجتہاد کا شوق چڑھ گیا۔ حالت یہ ہے کہ یہ کسی بات کو بھی تحقیق سے بیان کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کی حالت یہ ہے کہ اپنی کتابیں دوسروں سے چوری کر کے نقل کر دیتا ہے جو ہے نا، تو بہت عجیب عجیب باتیں، ہم وہ باتیں نہیں کرنا چاہتے۔ اگرچہ لوگوں نے یہی کہا ہے کہ علامہ سخاوی رحمہ اللہ اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ کے درمیان جو یہ جملوں کا تبادلہ ہوا ہے غیر مناسب، یہ معاصرانہ چپکلش ہے، دونوں ائمہ ہیں۔ تو جب دونوں ائمہ، ہم بھی اس پہ راضی ہیں، تو جیسے آپ نے یہاں علامہ سخاوی کے بارے میں، علامہ سیوطی کے بارے میں حسن ظن رکھا ہے نا، یہ حسن ظن یہاں کہاں چلا جاتا ہے میرے بھائی؟ یہاں تو ڈائریکٹ جہنم میں ہو جاتا ہے معاذ اللہ۔ اب جس پر ایک جرہ بھی ثابت نہیں کی جا سکتی، آج آپ نے اس کو جہنم بھی بنا دیا معاذ اللہ، اور جس پر جرہ موجود ہے، خاص کر حاطب اللیل کی، اسے آپ ایسے پیش کر رہے ہیں جیسے اس نے کوئی جواب نہیں لکھ لیا آسمان سے، اس پر وہی نازل ہوگی معاذ اللہ۔ دونوں عالم ہیں میرے بھائی، ایک نے بھی لکھ لیا، دوسرے نے اس کا جواب لکھ لیا۔ ہمیں جواب لکھنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اصولوں کی روشنی میں یہ پرکھ لیں کہ ان میں سے کس کی بات اصول کے قریب ہے اور کس کی بات اصول کے خلاف۔ لہذا ان کا تعارف ہم نے اس لیے پیش کرنا ضرور سمجھا کہ یہ فاقہانی بھی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے کہ جو کسی بات پر رد کرے تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اور علامہ سیوطی بھی بڑے آدمی ہے، لیکن اتنے بڑے آدمی بھی نہیں ہے کہ اگر کسی مسئلے پر کچھ لکھ لیں تو پھر اس کا جواب اور وہ حرف آخر ہو جاتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو یہ دونوں ائمہ کا علمی مقام آپ کے سامنے آ گیا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ان کی کتاب کا جیسے ہم نے نام بتایا المورد فی الکلام علی عمل المولد ہے، اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب کا نام حسن المقصد فی عمل المولد ہے یا حسن المقصد فی عمل المولد ہے۔ چونکہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے انہی کا جواب لکھا ہے، اور یہ جواب عام طور پر ہمارے مخالفین نے ان کے جوابات کے بہت سے اقتباسات عربی اردو کے ساتھ اپنی کتابوں میں نقل کیے، جبکہ ان کا فتویٰ آنکھوں سے اوجھل ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہم ان کا فتویٰ ذرا ایک نظر پڑھ لیں، تاکہ پھر جو علامہ سیوطی اس کا رد کرے گا اس کو سمجھنا کیا ہو، آسان ہو۔ تو ہم ان کا فتویٰ پڑھ لیتے ہیں اور میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، تاکہ اس کے بعد علامہ سیوطی رحمہ اللہ جو اس کا رد کریں گے اسے ہم آسانی سے سمجھ سکیں۔ ان کا فتویٰ علامہ سیوطی نے صفحہ نمبر 201 جو مطبوعہ کتاب اس پر موجود ہے، شروع میں فتوے کے جو ابتدائیہ ہوتا ہے اس کے اندر تحمید اور بسملہ ہوتی ہے، اس کے بعد علامہ فاقیانی لکھتے ہیں اما بعد فَإِنَّهُ تَكَرَّرَ سُؤَالُ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُبَارِكِينَ عَنِ الْاجْتِمَاعِ الَّذِي يَعْمَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ فِي الشَّهْرِ بِالْأَوَّلِ وَيُسَمُّونَهُ الْمَوْلِدَ هَلْ لَهُ أَصْلٌ فِي الشَّرْعِ أَمْ بِدْعَةٌ وَحَدَثٌ فِي الدِّينِ۔ بعض مبارکین معمول لوگ نہیں تھے، برکت والے لوگ تھے، نیک بزرگ لوگ ہیں، انہوں نے ایک دفعہ نہیں بار بار میرے پاس سوال بھیجا، استفتاء بھیجا۔ کہ میں استفتاء بھیجا کہ یہ جو بعض لوگ، معلوم ہوا کہ سب لوگ، یہ جو بعض لوگ ربیع اول میں ایک عمل کرتے ہیں اور اس کا نام مولد رکھا ہوا ہے، میلاد رکھا ہوا ہے، آیا اس کی دین میں کوئی اصل کوئی دلیل ہے یا نہیں، یا یہ کوئی بدعت ہے اور دین میں کوئی اضافہ ہے؟ وقصد الجواب عن ذلك مبینا والازاح عنہ معینا، اور مجھ سے اس کا کیا مانگا؟ جواب مانگا، ایسا جواب جو بالکل واضح ہو اور حق میں بالکل متعین ہو۔ فقلت وباللہ توفیق،
لا اعلم لهذا المولد اصلا في كتاب ولا سنة ولا ينقل عمل عن احد من علماء الامة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمین. بابا تم نے یہ پوچھا نا کہ ایسی کوئی اصل ہے کہ نہیں؟ نہ مجھے کتاب میں اصل ملی، نہ مجھے سنت رسول میں اس کی اصل ملی، اور نہ ہی صحابہ سے اس کی کوئی اصل کوئی عمل منقول ہے، اور نہ ہی ان لوگوں سے منقول ہے جو متمسکین بھی آثار متقدمین ہیں، جو اپنے سے پہلے والوں سے دلیل اور عمل پکڑنے والے ہیں. جب یہ نہیں ہے تو بل ہوا بدعۃ احدثها البطالون وشہوۃ نفس کالون. جب ایسا نہیں ہے، اگر ہوتا تو متقدمین سے ثابت ہوتا، جب ایسا نہیں ہے تو اس کو کرنے والے وہ پیٹ بھرنے والے باطل لوگ ہیں، شہوت پرست ہیں اور کھانے پینے کے شوقین ہیں. حلوہ خوروں نے اس کو کیا کیا ہے؟ آج کل اسلام میں حلوہ خوروں نے اس کو کیا کیا؟ ایجاد کیا. بدلیل، اب یہ بدعت کیسے ہے؟ ناجائز کیسے؟ کا بدلیل ان اذا ادرنا علیہ الاحکام الخمسۃ قلنا اما ان یکون واجبا او مندوبا او مباحا او مکروہا او محرما. جب ہم اسے احکام خمسہ شرع کے احکام پر رکھتے ہیں تو شرع کے احکام تو 5 ہیں، تو یہ واجب ہوگا یا تو یہ مندوب ہوگا یا مباح ہوگا یا مکروہ ہوگا یا حرام ہوگا. مندوب مطلب مستحب ہوگا. ولیس بواجب اجماع، اگر آج ہوتے تو آج کہتے کہ آج اہل بدعت واجب کہتے، تو کہتے ہیں اس بات پر تو سب کا اجماع ہے. بدعتی بھی یعنی اس زمانے کی بدعتوں کو پھر بھی کچھ حیا تھا، آج تو واجب اور فرض سے بھی نکال دیا. کہتے واجب تو نہیں ہے اجماعاً، ان کا بھی اتفاق ہے کہ واجب نہیں ہے اور ہم بھی کہتے واجب، یہ حکم تو نکل گیا. ولا مندوبا، یہ مندوب مستحب بھی نہیں ہے. کیوں؟ مندوب ہونے کے لیے کیا چیز چاہیے؟ لأن حقیقت المندوب ما طلبه الشرع من غیر ذم علی ترکہ. مندوب کسے کہتے ہیں؟ مندوب اسے کہتے ہیں جو مطلوب شرع ہو اور اس کے ترک کرنے پر اس کی کوئی مذمت شرع نے کہاں طلب کیا، کہیں حکم دیا؟ نہ قرآن میں نہ سنت میں، لہذا مندوب بھی نہیں ہے. وَهَذَا لَمْ يَأْذَنْ فِي شَرْعُ، آگے شرع اس کی کوئی اجازت وَلَا فَعَلَوْا الصَّحَابَةُ وَلَا التَّابِعُونَ الْمُتَدَيِّنُونَ فِيمَا عَلِمْتُ وَهَذَا جَوَابِ عَنْهُ بَيْنَ يَدِيِّ اللَّهِ تَعَالَى إِنْ عَنْهُ سُعِلْتُ. کہتے اور نہ ہی صحابہ سے منقول ہے نہ ہی تابعین سے منقول ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے دربار میں میرا یہی جواب ہوگا. میں اس کو بدعتی کہوں گا، میں اخلاص سے جواب دے رہا ہوں، کوئی ذاتی شہرت میرے مقصود نہیں ہے. اگر میرے سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو میں یہی جواب دوں گا، اللہ نہ یہ واجب ہے نہ یہ مندوب ہے نہ یہ مباح ہے، ہاں یہ مکروہ اور حرام ہو سکتا ہے. تو 3 تو نکل گیا، 3 تو نہیں ہے. پیچھے کیا رہ گیا؟ 2 کہ فلم يبقى الا ان يكون مكروها او حراما وحينئذ يكون الكلام في فصل والتفرقه بين حالين. اب 2 چیزیں رہ گئی، یا تو مکروہ ہوگا یا حرام ہوگا، اور اس کو میں 2 حالتوں میں بیان کروں گا. دونوں کی حالت الگ الگ ہے. یہ مکروہ بھی ہو سکتا ہے اور حرام بھی ہو سکتا ہے. مکروہ کب ہوگا؟ احدما ان يعمله رجل من عين ماله لاهله واصحابه وعياله لا يجاوزون في ذلك الاجتماع على اكل الطعام ولا يقترفون شيئا من الاثام، وهذا الذي وصفناه بانه بدعه مكروهه وشناعه اذ لم يفعله احد من متقدمي اهل الطاعه الذين هم فقهاء الاسلام وعلماء الانام وسرج الازمنه وزين الامكنه. والثاني ان تدخله الجنايه والتقوى بالعنايه حتى يعطى احدهم الشيء ونفسه تتبع وقلبه يؤلم ويجع لما يجد من علم الحيف. وقد قال العلماء أخذ المال بالحياء كأخذ بالسيف لا سيما إن انضاف إلى ذلك شيء من الغناء مع البطون الملأ بالآلات الباطلة من الدفوف والشبابات واجتماع الرجال مع الشباب المرد والنساء الفاطنات إما مختلطات بهن او مشرفات والرقص بالتثني والعنطاف والاستغراق في اللهو والنسيان يوم المخاف. وكذلك النساء اذا اجتمعنا على انفرادهن رافعات اصواتهن بالتحنيك والتطريب والانشاد والخروج في التلاوه والذكر عن المشروع والامر المعتاد غافلات عن قول تعالى ان ربك لبالمرصاد. وهذا الذي لا يختلف في تحريم اثنان ولا يستحسن ذو المروءه الفتيان، وانما يحل ذلك للنفوس موت القلوب غير مستقلين من الاثام والذنوب. وازيدك انهم يرون من العبادات لا من الامور المنکرات المحرمات فإن للہ وإنا الیہ راجعون. کہتے ہیں ایک شخص اپنے مال سے کرتا ہے، سارے پڑھے لکھے لوگ اپنے ترجمہ لفظ نہیں کر سکتا، اپنے مال سے کوئی پروگرام کرتا ہے، تو کہتے ہیں اپنے مال سے جو پروگرام کرے تو یہ تو مکروہ بدعت ہے، اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی اصل نہیں ہے.
اور دوسرا جو ہمارا لوگ کرتے کہ خوبصورت لڑکے لونڈے جمع ہوتے ہیں، لڑکیاں جمع ہوتی ہیں، آپس میں ڈھول ڈمکے بجتے ہیں، جو ہے نا زور زور سے آوازیں آتی ہیں، گانے باجے گائے جاتے ہیں اور اس طریقے پر ذکر کیا جاتا ہے جو مشروع نہیں ہے، کہ یہ والا میلاد اس کے حرام ہونے میں کسی دو آدمیوں کا بھی اختلاف سوائے اس شخص جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں افسوس کی بات تو یہ کہ یہ بدبخت اسے حرام کہنے کے بجائے اسے بھی اللہ کی بات کہتے ہیں، انا للہ و انا، اور آج آپ دیکھ لیں جو ہے نا، تو لہذا یہ یا مکروہ ہے یا کیا ہے، بدعت ہے، حرام ہے۔ اگر خرافات سے پاک ہو تو مکروہ بدعت ہے، اگر خرافات جیسے میں نے پہلے کہا تھا خرافات سے پاک ہو تو کیا ہوتا ہے، خرافات سے پاک ہو تب بھی بدعت ہے، اس لیے کہ نفس میلاد ہی خرافات ہے بدعت ہونے کی وجہ سے، اور اگر ساتھ میں دیگر خرافات مل جائے تو یہ حرام ہے۔ یہ ان کے فتوے کا مختصر میں نے آپ کے سامنے ایک خاکہ پیش کیا۔ اب اس پر علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی ردود اور اس پر ہم انشاءاللہ مختصر تبصرہ پیش کریں گے۔ اچھا، علامہ سیوطی رحمہ اللہ اور علامہ فاقہانی رحمہ اللہ، علامہ فاقہانی کے دلائل، اچھا ہاں اگلی بات ذرا دلائل کی طرف آنے سے پہلے ان کا فتویٰ تھا، اگلی بات ہم نے یہاں کیا لکھی ہوئی ہے کہ علامہ فاقہانی سے پہلے رد کیوں نہیں کیا۔ بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے اس فتوے پر کہ آیا علامہ فاقہانی ہی نے اس کا رد کیوں کیا، علامہ فاقہانی سے پہلے لوگوں نے رد کیوں نہیں کیا، حالانکہ علامہ فاقہانی کے زمانے ہی میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور علامہ ابن الحاج رحمہ اللہ اس کا رد کر چکے تھے، لیکن علامہ فاقہانی نے اس کا رد کیوں نہیں کیا۔ ہم نے آپ کے سامنے پہلے بھی ایک قاعدہ رکھا تھا علماء کا کہ کسی شے کا رد تب کیا جائے گا جب اس کا ثبوت دکھایا جائے گا، جب یہ ایجاد ہی بعد میں ہوا ہو تو رد کہاں سے کیا جائے گا۔ چنانچہ یہ میرے پاس علامہ ابن غانم حنفی رحمہ اللہ ان کی کتاب تھی جس کا میں نے حوالہ نقل کیا، رد اور رغائب عن الجمع فی صلاۃ الرغائب، رجب کے اندر آپ کو پہلے ذکر کر چکا وہ صلاۃ الرغائب لوگ پڑھتے تھے، تو ہمارے علماء نے اس کا رد کیا اور یہ اسی کی رد میں کتاب ہے، متوفہ 1004 ہجری ہے۔ اچھا، یہی بات یہی قاعدہ علامہ طرطوشی نے بھی نقل کیا، اور علامہ طرطوشی سے لے کر امام ابو شامہ نے الباعث علی انکار البدع والحوادث اس میں بھی قاعدہ نقل کیا ہے، اور علامہ ابو شامہ وہ ہیں کہ جس سے ہمارے یہاں لوگ میلاد کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جب یہ اتنے معتبر لوگ ہیں تو ان باتوں کو بھی آپ تسلیم کریں نا، یہ کیا میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تو اس قاعدے کو انہوں نے بھی نقل کیا۔ وہ قاعدہ کیا ہے، کہتے ہیں وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْهَا الْمُتَقَدِّمُونَ لِأَنَّهَا حَدَثَتْ بَعْدَهُمْ وَأَوَّلُ مَا ظَهَرَتْ بَعْدَ الْأَرْبَعِمِائَةِ فَلِذَلِكَ لَمْ يَعْرِفْهَا الْمُتَقَدِّمُونَ وَلَمْ تَكَلَّمُوا فِيهَا۔ بابا پہلے لوگوں نے جو اس کا ذکر نہیں کیا اس کی وجہ ہے کہ بعد میں ایجاد ہوا، یہ 400 صدی ہجری میں ایجاد ہوا ہے، تبھی پہلے کے لوگوں نے اس کا رد میں کر رہا ہوں کہ میرے سامنے ہے۔ تو علامہ فاقہانی رحمہ اللہ سے پہلے لوگوں نے جو اس کا رد نہیں کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں یہ ایجاد، اور اگر ایجاد ہوا بھی تو ممکن ہے کہ علامہ فاقہانی یا دیگر علماء تک اس کی اطلاع نہ پہنچی ہو، جب اطلاع پہنچ گئی تو انہوں نے کیا کیا، رد کیا۔ اچھا، میں نے اپنی میلاد والی کتاب میں ایک اور وجہ بھی، اس کی بہت سی وجوہات لکھی ہے، ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ احمد رضا خان صاحب بریلوی خود کہتے ہیں کہ بعض اوقات حکومت کے ڈر سے بھی علماء حق کسی بات کا رد نہیں کرتے، اس پر پھر میں نے کتاب سے بڑے حوالے دیے، بلکہ اس کے نزدیک تو صحابہ بھی حجاج بن یوسف کے بہت سے غیر شرعی امور کا رد نہیں کرتے تھے۔ تو جب آپ نے یہ قاعدہ مان لیا کہ حکومت کے ڈر کی وجہ سے بعض اوقات علماء رد، تو ظاہر سی بات ہے میلاد یہ بادشاہ مناتا تھا تو ممکن ہے کہ اس کے ڈر کی وجہ سے لوگوں نے اس کا رد نہ کیا۔ دوسری بات، علامہ فاقہانی رحمہ اللہ کے اس فتوے کے بعد کیا ہوا، دھوکہ تاریخی طور پر یہ دیا جاتا ہے کہ علامہ فاقہانی کا یہ فتویٰ نقل کر کے ڈائریکٹ علامہ سیوطی کا فتویٰ رد میں نقل کیا جاتا ہے۔ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ گویا علامہ فاقہانی رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ امت میں کسی نے قبول ہی نہیں کیا، یہ فتویٰ انہوں نے دیا اور بس یہ جا کے الماری کی زینت بن گیا، اور علامہ سیوطی آئے انہوں نے پھر باقاعدہ اس فتوے کا رد کیا، اور آج تک علامہ سیوطی کا فتویٰ ہی اہل سنت کا موقف ہے۔ یہ بہت بڑا تاریخی دھوکہ ہے۔ حقیقت یہ کہ علامہ فاقہانی کے اس فتوے کو امت نے قبول کیا، خاص کر مالکیہ نے باقاعدہ علامہ فاقہانی کے اس فتوے کو ماخذ بنایا بہت سے مسائل کے لیے۔ علامہ سیوطی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس اتفاقی فتوے میں حسن المقصد لکھ کر رولا ڈالا، وہ پہلے شخص۔ اب دیکھو نا 911 ہجری میں لکھ رہے اور یہ بندہ 734 ہجری میں کیا متوفا ہے،
تو اگر کسی آپ ہم سے پوچھیں کہ علامہ فاقیانی سے پہلے کس نے رد لکھا، تو علامہ سیوطی سے پہلے کس نے رد لکھا ہے؟ کم سے کم 200 سال کے علماء تو اس فتوے سے متفق تھے نا. علامہ سیوطی پہلا وہ شخص آیا جس نے اس فتوے میں کیا ڈالا، رولا ڈالا جو ہے نا. ہم آپ کے سامنے چند حوالے یہاں نقل کرتے ہیں کہ علامہ فاقیانی رحمہ اللہ کے اس فتوے کو امت نے قبول کیا. پہلا حوالہ میں آپ کے سامنے جنہوں نے اس فتوے کو قبول کیا وہ امام شاطبی رحمہ اللہ، الاعتصام کے مصنف، مشہور آدمی ہیں، متوفا 790 ہجری، انہی کے دور کے آدمی ہیں. یہ 734 اور 790 ہجری. انہوں نے اپنے فتاوی امام شاطبی میں اس کو سختی کے ساتھ رد کیا. چنانچہ فتاوی امام شاطبی صفحہ نمبر 203-204 میں فَمَعْلُومٌ أَنَّ إِقَامَةَ الْمَوْلِدِ عَلَى الْوَصْفِ الْمَعْهُودِ بَيْنَ النَّاسِ بِدْعَةٌ مُحْدَثَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ فَالْإِتِّفَاقُ عَلَى إِقَامَةِ الْبِدْعَةِ لَا يَجُوزُ وَالْوَصِيَّةُ بِهِ غَيْرُ نَافِذَةٍ بَلْ يَجِبُ عَلَى الْقَاضِ فَسْخُهَا وَرَدُّ الثُّلُثِ إِلَى الْوَرَثَةِ. مالکیہ نے اس کو ماخذ بنایا. ماخذ کیسے بنایا؟ پہلا والا ماخذ یہ بنایا کہ اگر آدمی نے وصیت کی اپنے مال میں سے کہ میرا جو ثلث مال ہے کیونکہ وصیت اس میں جاری ہوگی، اس سے آپ میلاد کے جلسے پر خرچ کرنا ہے، اس سے میلاد کا جلسہ کروانا، تو آیا یہ وصیت نافذ ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور یہ وقف کرنا درست ہے یا نہیں؟ تو علامہ شاطبی نے سختی سے فتویٰ دیا کہ جو ہمارے ہاں مولود کیا جاتا ہے یہ مولود بالکل بدعت ہے اور ہر بدعت حرام ہے، لہذا اس کی وصیت پر عمل کرنا جائز. قاضی پر لازم ہے کہ پیسے واپس، اس لیے کس نے ناجائز کی وصیت کی، یہ وصیت نافذ نہیں ہوگی. قاضی پر لازم ہے کسی کی وصیت کیا کر لے، اس کا پیسے واپس لوٹا لے. اتفاق لکھا ہوا ہے کہ میلاد بدعت ہے اور بالاتفاق بدعت پر خرچ کرنا جائز. تو مالکیہ نے تو لوگوں نے تو ان کے فتوے کو ماخذ بنے. پہلا حوالہ کہ کسی دین میں، دین کے کسی مطلق میں اپنی طرف سے کیفیت لگا دینا، تقییدات اور خاص کر دینے بھی بدعت بن جاتا ہے. لکھتے ہیں وَمِنْهَا التزام الکیفیات والہیئات المعینۃ كالذکر بہیئۃ الاجتماع علی صوت واحد واتخاذ یوم ولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدا وما اشبہ ذالک. انہی بدعات میں سے ایک یہ کہ ایک ہی آواز میں ذکر کرنا، اس کو لازم اس کیفیت کے ساتھ، اور حضور کی ولادت کے دن کو عید کے طور پر منانا، چونکہ اس کیفیت سے شأن خاص بدعت ہوگی. اگلا حوالہ شیخ عبداللہ غرناطی کا ہے. شیخ عبداللہ بہت لمبا چونکہ حوالہ ہے. شیخ ابو العباس احمد بن یحییٰ متوفا 914 ہجری، ان کی کتاب ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں شیخ عبداللہ غرناطی جو متوفا 814 ہجری ہے ان کا فتویٰ نقل کیا ہے. اور ان کا فتویٰ کیا نقل کیا ہے؟ ان کا فتویٰ بھی اس کے بدعت ہونے پر کیا کیا ہے؟ نقل کیا ہے. اس طرح اگلا حوالہ آپ لے لیں ابن النحاس دمشقی متوفا 814 ہجری ہیں. ان کی کتاب تنبیہ الغافلین عن اعمال الجاہلین صفحہ نمبر 499. کہتے ہیں فَإِنْ خَلَى الْمَوْلِدْ مِنَ السَّمَاءِ وَعَمِلَ طَعَامًا فَقَطْ وَنَوَى بِهِ الْمَوْلِدَ وَدَعَا إِلَيْهِ الْأَخْوَانَ وَسَلِمَ مِنْ كُلِّ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فَهُوَ بِدْعَةٌ بِنَفْسِ نِيَّتِهِ إِذْ أَنَّ ذَلِكَ زِيَادَةٌ فِي الدِّينِ وَلَيْسَ مِنْ عَمَلِ السَّلَفِ الْمَاضِيِّينَ وَاتِّبَاعُ السَّلَفِ أَوْلَى بَلْ أَوْجَبُ. اگر میلاد ہر قسم کی بدعات سے خالی ہو تب بھی صرف کھانا پکانا ہو تب بھی یہ بدعت ہے جو ہے، اس لیے کہ نہ تو اس کا کوئی ثبوت قرآن و سنت میں ہے اور نہ سلف سے یہ منقول ہے، اور سلف کی اتباع اولا بلکہ کیا ہے؟ واجب ہے. تو دیکھیں انہوں نے بھی اس کو کیا کہا ہے؟ بدعت کہا ہے. اچھا جی آگے چلیے. اچھا اس طرح دیکھیں اگلا حوالہ ہے. اگلا حوالہ یہ مکہ مکرمہ کے قاضی تھے امام ابن ضیاء حنفی متوفا 854 ہجری. 854 ہجری کی کتاب مختصر تنزیہ المسجد الحرام عن بدع الجہلۃ العوام صفحہ 17-18 ہے. لوگ کیا کہتے ہیں یہ ہمارے میلادی کے مکہ میں بھی میلاد منایا جاتا تھا. اب مکہ میں کیسے میلاد منایا جاتا تھا یہ دیکھیں. کہتے ہیں ما احدثوا فی لیلۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهي الثانیۃ عشرۃ من ربیع الاول یجتمع تلک اللیلۃ الفراشون بالشموع والفوانیس فی المسجد الحرام ويزفون الخطیب من المسجد الى مولد النبی علیہ السلام بالشموع والمقرعات والمنجنقات وبین یدی جوفات المعربین ويختلط حينئذ الرجال والنساء والصبيان ويكثر اللغط والزعيق والخصومات ورفع الاصوات بالمسجد الحرام وفي مسجد المولد يحصل في تلك الليلة من المفاسد ما لا يحصي الا اللہ تعالی. کہتا ہے ہمارا جو مسجد نبی کے اندر میلاد منایا جاتا ہے
کہ اس کے اندر ٹینٹ لگانے والے آ جاتے ہیں، شمع جلانے والے آ جاتے ہیں، پھر خطیب صاحب کو لے جائے جاتے ہیں بینڈ باجوں کے اندر میلاد کے مقام پر، پھر وہاں عورتیں جمع ہوتی ہیں، مرد جمع ہوتے ہیں، بینڈ باجوں میں نعتیں گائی جاتی ہے، اور اس رات وہ مفاسد اور وہ خرافات ہوتی ہے جن کا ذکر ہمت نہیں. تو یہ مکہ کے قاضی ہیں، وہ ان کے بدعت ہونے کو کیا کریں، بیان کر رہے ہیں جو ہے نا. صفحہ 322. اچھا جی آگے چلیے. ہم نے آپ کے سامنے کیا بات رکھی تھی کہ مالکیہ نے اس فتوے کو باقاعدہ ماخذ بنایا. اس پر چند حوالے، شیخ عدوی مالکی حاشیۃ العدوی علی شرح مختصر خلیل جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 168 ہے. اس میں وہی جو ابھی گزرا کہ وصیت جو امام شاذبی نے فتویٰ دیا، کہتے ہیں اما الوصیۃ علی المولد الشریف فذکر الفاکہانی ان عمل المولد مکروہ. بابا یہ مکروہ ہے جو ہے نا. اس طرح علامہ ساوی مالکی بلغۃ السالک ہے، وَأَمَّا الْوَصِيَّةُ بِعَمَلِ الْمَوْلِدِ الشَّرِيفِ فَذَكَّرَ الْفَاكِهَانِيُّ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 569. اور مزے کی بات ہے کہ علامہ شامی نے بھی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 440 پر یہ بات لکھی ہے کہ میلاد پر خرچہ کرنا بطور وصیت جائز نہیں ہے. تو اس لیے یہ گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہم ذرا تاریخی طور پر کلیئر کر لیں کہ اس فتوے کو امت نے رد نہیں کیا اور فاقہانی نے آ کر اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ امت نے اس فتوے کو قبول کیا. اور باقاعدہ آیا وصیت کے مسائل میں کہ آیا ثلث مال میں سے جو مردہ میلاد پر وصیت کرے گا، اس کے لیے اس فتوے کو ماخذ بنایا گیا. تو لہذا اس فتوے کے اندر رولا جو سب سے پہلے ڈالا ہے وہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے ڈالا ہے. خارق اجماع فاقہانی نہیں ہے، بلکہ خارق اجماع دراصل جو ہے وہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ ہے. اور اس پر ہم نے یہاں حوالے بھی نقل کیے، میں نے یہاں حوالے بھی نقل کیے کہ اجماع کہتے کسے، خود فریق مخالف کے حوالے میں نے نقل کیے ہیں کہ اجماع کسے کہتے ہیں. اچھا، اور اصل میں اس اصول پر دیکھیں انوار ساتھیہ صفحہ نمبر 269 ہے. انوار ساتھیہ صفحہ نمبر 269 ہے جو مولا عبدالسمیع رامپوری کی میلاد پر کتاب ہے. کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ بلا انکار سب صلحاء و علماء و صلحاء کا اس پر اجماع ہو گیا. انکار کس کی دلیل ہے؟ اجماع کی. تو 200 سال تک تو اس کے فتوے کا بھی رد، تو یہ بھی اجماع ہو گیا نا. اور آگے سے کہتے ہیں کہ اس اجماع کو پھاڑنے والا فاقیانی ہے، حالانکہ اس اجماع کو پھاڑنے والا بقول آپ کے کون ہونا چاہیے؟ علامہ سیوطی رحمہ اللہ ہونا چاہیے. اب ایک اور حوالہ لے لیں. یہ فریق مخالف کے مناظر اعظم ہے، مفتی موتی الرحمان رضوی ہندوستان کے. ان کی کتاب انبیاء کرام کے بعد افضل کون، اس کا صفحہ نمبر 37 ہے. اس میں کہ بعض مجتہدین کسی اجتہادی مسئلے میں اپنی رائے کی تصریح فرما دیں یا کوئی ایسا کام کرے، مثلا زندگی کا بیمہ کرائیں یا مکان و دکان پر پگڑی کا لین دین کرے، اور ان کا یہ عمل اس زمانے کے مجتہدین کے درمیان مشہور ہو جائے اور وہ حضرت اس کو جاننے کے باوجود نکیر نہ کرے اور خاموش رہے، تو اجماع سکوتی کہلائے گا. تو علامہ فاقہانی نے جب یہ فتویٰ دیا تو کسی نے بھی رد، الٹا مالکیہ نے اس کو اپنا مذہب قرار دیا. تو آپ کے اصول پر یہ اجماع سکوتی ہوا. تو اصل خارق اجماع وہ معاذ اللہ فاقہانی نہیں ہے، بلکہ آپ کے اصول پر کون بنتا ہے؟ علامہ سیوطی رحمہ اللہ بنتے ہیں. تو یہ ہماری بات کہ علامہ فاقہانی کے اس فتوے کو امت نے کیا کیا؟ قبول کیا. اب آگے چلیے اس فتوے کا جائزہ اور علامہ سیوطی کے دلائل کا جائزہ. علامہ فاقہانی نے جو دلائل دیے، بنیادی طور پر ان دلائل کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ان کی پہلی بنیادی دلیل یہ تھی کہ کیونکہ کسی سے منقول نہیں، اس لیے کیا ہے؟ یہ بدعت ہے. یہ میرے پاس، میں نے آپ کے سامنے ان کا یہ صفحہ نمبر 201 پر ہے. انہوں نے کہا وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ إِجْمَاعًا وَلَا مَنْدُوبًا لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْمَنْدُوبِ مَا طَلَبُ الشَّرْعُ. اچھا، اپنا قلنا اما ان يكون واجبا او مندوبا او مباحا او مكروها او محرما وليس بواجب اجماعا ولا مندوبا لان حقيقه المندوب ما طلبه الشرع من غير ذم على تركه وهذا لم يعزن في شرع ولا فعله الصحابه ولا التابعون المتدينون فيما علمت. ایک یہ بات نقل کی. دوسری بات انہوں نے کیا نقل کی؟ دوسری بات انہوں نے نقل کی کہ اذ لم يفعله احد وهذا الذي وصفناه بأنه بدعة مكروهة وشناعة إذ لم يفعله أحد من المتقدمين أهل الطاعة الذين هم فقهاء الإسلام. چونکہ فقہاء اسلام میں سے کس نے اس کو نقل
نہیں کیا, لہذا یہ کیا کہلائی, یہ کیا ہوگا, بدعت ہوگا. کیا ہوگا, بدعت ہوگا. تو یہ بدعت ہوگا. کیوں کہ ایک تو صحابہ سے منقول نہیں اور ایک ہم سے پہلے سے منقول نہیں. پہلی دلیل کی بنیاد رکھے کیونکہ سلف و صالحین سے یہ منقول نہیں ہے, خاص کر قرن ثلاثہ, اس لیے کیا ہے, بدعت ہے. اور ہم نے جب آپ کے سامنے بدعت کی تعریف کی تھی تو وہاں بدعت کی پہلی تعریف دلائل کی روشنی میں ہم نے آپ کے سامنے یہ رکھی تھی کہ ایک چیز کا ثبوت نہ تو قرن ثلاثہ کے اندر ہو اور نہ ہی دلائل اربعہ میں سے کوئی دلیل اس پر موجود ہو تو کیا کہلائے گا, بدعت کہلائے گا. تو علامہ فاقیانی کی دلیل بالکل اصول کے مطابق ہے. دوسری بات, ہم نے بدعت کی ایک اور تعریف فریق مخالف سے بھی پیش کی تھی کہ ہر وہ چیز جس کا مقتضی قرن ثلاثہ میں موجود ہو اور کوئی معنی بھی نہ ہو, اگر اسے آج کیا جائے گا تو کیا کہلائے گا, بدعت. بالکل اصول پر یہ بات کی انہوں نے دلیل, کس کا مقتضی رسول اللہ کی زندگی میں موجود تھا, صحابہ کی زندگی میں موجود تھا, متقدمین کی زندگی میں موجود تھا, پھر بھی انہوں نے نقل, تو یہ اس کے بدعت ہونے کی کیا ہے, دلیل ہے. تو ایک دلیل تو نے یہ پیش کی جو بالکل اصول کے مطابق ہے. دوسری دلیل انہوں نے کیا پیش کی کہ دیکھو احکام شرع 5 طریقے سے, یا واجب ہوگا یا مندوب ہوگا یا مباح ہوگا یا مکروہ ہوگا یا حرام ہوگا. واجب تو ہو نہیں سکتا, مندوب اس لیے کہ مندوب اسے کہتے ہیں جسے شرع نے طلب کیا اور شرع اس کو طلب, اور مباح اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ بدعت ہے, اور بدعت کبھی مباح اب رہ گیا کہ یا مکروہ ہوگا یا حرام ہوگا. یہ بھی بالکل اصول کے مطابق ہے. اور تیسری بات یہ کہ یہ بدعت ہے ان کے نزدیک, اور بدعت مکروہ یا بدعت محرمہ ہے. اب سیوطی انہی تینوں دلائل کا بنیادی طور پر کیا کرے گا, رد کرے گا. لیکن سیوطی کے دلائل کی طرف آنے سے پہلے ہم ذرا اتفاقی مسئلہ بیان کر لیتے ہیں کہ دونوں میں اتفاق کس بات پر ہے اور اختلاف کس بات پر ہے, اور آیا وہ اختلاف درست ہے یا درست نہیں ہے. دونوں میں ہم نے یہاں عنوان قائم کیا ہوا ہے کہ دونوں میں اتفاق کس بات پر ہے. تو یہاں ہم نے اس عنوان کے تحت اس بات کو نقل کیا ہے کہ دونوں میں اتفاق اس بات پر ہے کہ قرن ثلاثہ سے منقول نہیں. علامہ فاقیہانی بھی یہی کہتا ہے کہ قرن ثلاثہ سے منقول, اور مزے کی بات ہے کہ علامہ سیوطی بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے. چنانچہ یہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ, یہ ان کی جو کتاب ہے الحاوی الفتاوی, اس کا صفحہ نمبر 205 ہے. صفحہ نمبر 205 پر یہاں ہم نے لکھا ہوا ہے, دیکھو, اصل عمل المولد بدعۃ لم تنقل عن احد من السلف الصالح من القرون الثلاثہ. تو گویا اس بات پر تو دونوں کا اتفاق ہو گیا ہے کہ علامہ فاقیہانی کے ہاں بھی قرن ثلاثہ سے منقول نہیں ہے اور علامہ سیوطی کا بھی قرن ثلاثہ سے منقول نہیں ہے. نمبر 2, علامہ سیوطی علامہ فاقیہانی رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ میلاد بدعت مکروہ بھی ہو سکتا ہے جب خرافات سے پاک ہو, اور بدعت محرمہ بھی ہو سکتا ہے جب خرافات والی ہو. سیوطی نے اس بات کو تسلیم کیا ہے. سیوطی نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اگر خرافات والی ہو تو اس کے بدعت ہونے پر ہم بھی آپ کے ساتھ متفق ہیں, اس کے حرام ہونے پر ہم بھی آپ کے ساتھ متفق ہیں. اور ابن الحاج مالکی کے باقاعدہ حوالے پیش کیے کہ ابن الحاج مالکی نے بھی اس کو بدعت ہی کہا ہے کہ خرافات ہے اس کے اندر, اور آگے مزید کہا کہ اگر میلاد میں خرافات ہو تو صرف میلاد ہی حرام نہیں ہے بلکہ ہر وہ چیز جس میں خرافات آ جائے وہ کیا ہے, وہ حرام ہے. تو گویا دوسرا اتفاقی مسئلہ دونوں کے درمیان یہ ہو گیا کہ علامہ فاقیہانی بھی خرافات والی میلاد کو حرام کہتے ہیں اور علامہ سیوطی بھی خرافات والی میلاد کو کیا کہتے ہیں, حرام کہتے ہیں. تیسرا مسئلہ اتفاقی کیا ہے؟ تیسرا مسئلہ اتفاقی یہ ہے جو ہم نے دلائل ذکر کیے کہ علامہ فاقیہانی اسے بدعت کہتے ہیں اور علامہ سیوطی بھی سے کیا کہتے ہیں, بدعت کہتے ہیں. یہاں تک اتفاق ہے. البتہ اختلاف اب شروع ہو جائے گا دو چیزوں میں بنیادی طور پر. علامہ فاقیہانی رحمہ اللہ اسے بدعت مذمومہ کہتے ہیں, شنیعہ سیئہ کہتے ہیں, اور علامہ سیوطی سے بدعت حسنہ کہتے ہیں. تو ایک تو ہم نے یہ طے کرنا کہ آیا, کیونکہ یہ اختلافی چیز ہے. اتفاقی چیز سمجھ گئے, اتفاقی چیز دونوں کے اس میں اتفاق ہے کہ اس کی کوئی اصل قرن ثلاثہ میں موجود نہیں ہے. کسی اور دلیل کی حاجت بھی ہمیں نہیں تھی کیونکہ ہم پہلے طے کر چکے کہ جس چیز کی اصل قرن ثلاثہ میں نہ ہو اور دلائل اربعہ میں سے بھی وہ ویسی بدعت ہوتی. لیکن چلو ہم بات کو آگے مناقشہ کرنے کے لیے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں نا. دونوں کا اس پر اتفاق ہے کہ قرن ثلاثہ کے اندر موجود, دونوں کا اس پر اتفاق ہے کہ بدعت والی جو میلاد ہوگا وہ کیا ہے, حرام اور ناجائز. دونوں کا اس پر بھی اتفاق ہو گیا کہ بدعت ہے,
بس اختلاف یہ ہے کہ علامہ فاقہانی اسے بدعت سیئہ کہتا ہے اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ سے بدعت حسنہ کہتا ہے. ایک اس پر اختلاف ہے. دوسرا اختلاف کیا ہے؟ دوسرا اختلاف یہ ہو گیا کہ علامہ فاقہانی کہتے ہیں کہ اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے. کوئی اصل موجود نہیں ہے. اصل موجود نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ یہ بدعت ہوگا. علامہ سیوطی کے بقول اس کی اصل موجود ہے. تو ہم اس پر بحث کریں گے. دوسری چیز پر کس پر بحث کریں گے کہ آیا اصل موجود ہے یا نہیں. اور تیسری، علامہ فاقہانی کے نزدیک یہ مندوب بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ مندوب اسے کہتے اس کو شرع نے کیا کیا ہو؟ طلب کیا ہو، اور ہمارے پاس کوئی دلیل جس میں معلوم ہے کہ شرع کیا ہے؟ مطلوب ہے. علامہ سیوطی کہتے کہ نہیں، یہ مندوب ہے، اور واقعتاً مندوب اسے کہتے اس کو شرع نے کیا کیا ہو؟ طلب کیا ہو. طلب کرنے کے دو طریقے ہیں، یا تو اس کی طلب پر صریح نص موجود ہو، نص موجود نہیں ہے، یا پھر کیا ہو؟ قیاس سے وہ ثابت ہو، قیاس سے کوئی اصل نکال لی جائے. علامہ سیوطی کہتے ہیں میرے پاس قیاس موجود ہے، میں سے قیاس سے کیا کروں گا؟ مندوب ثابت کروں گا. تو تین چیزیں اختلافی ہوگی. ایک چیز اختلافی تو یہ ہو گئی کہ بھئی یہ بدعت حسنہ ہے، بدعت سیئہ، ہم دیکھیں گے بدعت حسنہ ہے یا نہیں. نمبر دو کہ آیا اس کی کوئی اصل ہے یا نہیں. اور نمبر تین، آیا یہ مندوب ہے یا نہیں. یعنی اگر مندوب ہے تو آیا اس کی اصل نص میں تو نہیں، ہو تو اتفاق ہے. آیا قیاس میں بھی اس کی اصل ہے یا نہیں ہے. علامہ سیوطی کے انہی دلائل کا ہم انشاءاللہ جائزہ لیں گے اور پھر فیصلہ کریں گے کہ آیا علامہ فاقہانی کی بات مضبوط ہے یا علامہ سیوطی کی بات مضبوط ہے. علامہ فاقہانی کی اس بات سے سیوطی نے اتفاق کر لیا کہ تینوں زمانوں میں سے یہ بات تو اتفاق کی ہوگی کہ تینوں زبانوں میں سے نہیں ہے. اب اگر کوئی دلیل مل جائے تو پھر بدعت، اور اگر دلیل نہ ملے تو کیا ہو جائے گی؟ یہ بدعت ہو جائے گی. سیوطی کے بغیر دلیل موجود ہے، دلیل، لہذا یہ بدعت، ہم اسی دلیل کا کیا لیں گے؟ جائزہ لیں گے. سب سے پہلے تو دو باتیں میں واضح کر دوں. ایک بات تو میں یہ واضح کر دوں کہ خود سیوطی صفحہ نمبر 202 پہ لکھتا ہے ھذا وَإِن لَّمْ يَرِدْ فِيهِ نَصٌّ فَفِيهِ الْقِيَاسُ عَلَى الْأَصْلَيْنِ. میلاد کے ثبوت پر کوئی نص، کوئی دلیل ہمارے پاس موجود، بلکہ اس باب میں دو اصل جس پر قیاس کیا جاتا ہے، دو اصل میں نے نکالی ہے، اس پر قیاس کرتے ہوئے میلاد کو کیا کروں گا؟ صحیح ثابت کروں گا. تو وہ لوگ جو علامہ سیوطی کو اس باب میں اپنا مطمع نظر مانتے ہیں اور علامہ سیوطی کو اچھال اچھال کر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، تو آپ پھر علامہ سیوطی کی پوری بات مانو نا. آپ تو میلاد کو قرآن سے بھی ثابت کرنے پر تلے ہوئے اور حدیث سے بھی ثابت کرنے پر تلے ہوئے. آپ اسے سنت اللہ، سنت رسول، سنت صحابہ، سنت ملائکہ کہتے ہیں. تو جو چیز سنت ملائکہ، سنت رسول، سنت صحابہ ہو، اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ بدعت حسنہ ہے. کبھی رسول اللہ کا کام بھی بدعت حسنہ ہو سکتا ہے. اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ قرون ثلاثہ سے منقول، جب سنت رسول ہوگی تو قرون ثلاثہ سے منقول ہوگی نا میرے بھائی. تو علامہ سیوطی تو کہتا ہے کہ قرون ثلاثہ میں موجود نہیں تھی. آپ کہتے رسول اللہ کی سنت ہے، تو یا آپ جھوٹ بول رہے ہو یا علامہ سیوطی رحمہ اللہ معاذ اللہ جھوٹ بول رہے ہیں. علامہ سیوطی کہتے ہیں کہ نص سے ثابت، کس سے ثابت ہے؟ قیاس سے ثابت ہے. آپ کہتے ہو کہ نص بھی قرآن اور حدیث. یا آپ جھوٹ بول رہے ہو یا علامہ سیوطی جھوٹ بول رہا ہے. تیسری بات، علامہ سیوطی کیا میلاد ہے کیا؟ یہ بھی ذرا سمجھیں، یہ بھی دھوکہ ہے. علامہ سیوطی جس چیز کو میلاد سمجھتے ہیں آج یہ میلاد، اور جس چیز کو آج یہ میلاد کہتے ہیں علامہ سیوطی اس کو میلاد. علامہ سیوطی کا میلاد کیا ہے؟ صفحہ نمبر 199 کہتے اندی ان اصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع في مولده من الآيات ثم يمد لهم سمات يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك. میرے نزدیک میلاد تین چیزوں کا نام ہے. ایک، لوگ جمع ہونے کے بعد اس پہ پہلے تلاوت کریں، جیسے پروگرام ہوتا ہے. تلاوت کرنے کے بعد پاک پیغمبر کی ولادت کے جو تذکرے ہیں اس کو ذکر کریں. اور اگر کوئی تیسرے نمبر پر اگر کوئی کھانا ہو تو کھانا کھلا دیا جائے. وَيَنْصَرِفُونَ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ عَلَى ذَلِكَ. اور اس کام پہ جانے کے بعد وہ کیا ہو جائیں؟ کوئی اور زیادتی. ایمان سے بتاؤ، ہمارے آج کل یہ میلاد ہوتے ہیں. ہم نے اس دن ابو داؤد صادق کا حوالہ پیش کیا تھا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کا مطلب یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھ کر میلاد کرو.
اس کا مطلب ہے کہ باہر روڈوں پر نکلو، جلوس نکالو، ریلیاں نکالو، جھنڈے لگاؤ، تو جس میلاد کو امام سیوطی کہہ رہا ہے کہ یہ اصل ہے، وہ میلاد آپ نہیں کرتے، اور جو آپ کر رہے اسے سیوطی کہتا ہے اس پر زیادتی کرنا جائز نہیں ہے، تو آپ کا میلاد سیوطی کے ہاں بھی بدعت ہے، جو ہے نا سیوطی کے ہاں بھی لہذا تو ویسے شہر سے نکل جائے۔ دو بادشاہ آپس میں بحث کر رہے تھے نا، تو ایک بھنگی آ جاوے اور وہ بھی بیچ میں، تو بھائی ہمارا اپنا مسئلہ ہے، تو بیچ میں سے نکل جائے۔ تو آج کے میلادی خوش نہ ہو، نہ علامہ فاقیانی ان کے ساتھ ہے اور نہ علامہ سیوطی، ان کی مثال بنگی جیسی، جب اپنے کچرے کنڈے کام کرو، جو ہے نا تمہارا میلاد علامہ فاقیانی کیا ویسی بدعت ہے اور علامہ سیوطی کیا بھی کیا ہے بدعت ہے۔ مسئلہ ہم جیسے غریبوں کا ہے، جو علامہ فاقیانی کو بھی امام مانتے ہیں، علامہ سیوطی کو بھی کیا مانتے ہیں امام، اور دونوں کی بات ماننے کی کوشش کرتے ہیں، لہذا ہمارے ان بزرگوں کے اصل مسئلہ ان بزرگوں کے درمیان، آپ کے ساتھ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی بدعتی ہونے پر دونوں متفق ہے کہتے ہیں، کیونکہ یہ خود کہتے ہیں کہ میلاد بدعت حسنہ ہے، جبکہ آپ کیا مانتے ہو فرض اور واجب، تو بدعت حسنہ کو جو فرض اور واجب مان لیں، خود آپ نے کہا بدعتی ہے، تو آپ ان کے ویسی بدعتی ہیں، یہ دونوں آپ کے بدعتی ہونے پر متفق ہیں۔ ہاں ان دونوں کا کیا مسئلہ ہے بڑوں کا، ان کے بیچ میں آپ کو آنے کی ضرورت وہ ہم ابھی حل کروا لیتے ہیں۔ تو اب آئیے علامہ سیوطی رحمہ اللہ کے دلائل کی طرف۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے پہلی بات تو یہ کی کہ دیکھو یہ بات تو میں آپ کے ساتھ تسلیم کرتا ہوں کہ جو اس بدعت میں حرام کاریاں جمع ہوں تو وہ بدعت حرام ہے، لیکن اس سے اصل میلاد حرام نہیں ہوگا۔ کیا نکاح اور جمعے کے اجتماعات میں خرافات نہیں ہوتی؟ کیا شادی بیاہ میں خرافات نہیں ہوتی؟ یہاں انہوں نے لکھا ہوا ہے، یہ ہاں صفحہ نمبر 203 202 پر انہوں نے اس کا جواب دیا ہے۔ کہتے ہیں یہ بات تو میں آپ کے ساتھ علامہ فاقیانی تسلیم کرتا ہوں کہ جس میلاد میں خرافات ہوگی وہ کیا ہوگی؟ ناجائز ہوگی، لیکن آپ ان خرافات کی وجہ سے اصل میلاد کو ناجائز نہ قرار دیں، کیونکہ خرافات تو نکاح اور شادی بیاہ میں بھی ہوتی ہے۔ کیا ان خرافات کی وجہ سے کوئی نکاح اور شادی بیاہ کو حرام اور ناجائز کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ اس کا جواب ہم آپ کو پہلے دے چکے ہیں۔ علامہ سیوطی کا میلاد کو نماز یا شادی بیاہ پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ہم مفتی احمد یار گجراتی کے حوالے سے واضح کر چکے تھے کہ ہر وہ غیر ضروری عبادت، ہر وہ مباح غیر ضروری عبادت جو ایسے فساد کا ذریعہ بنے کہ وہ فساد ہم سے ختم نہ ہو سکے، تو پھر اس فساد کی وجہ سے اصل عبادت کو بھی کیا کیا جائے گا؟ ختم کیا جائے گا۔ نماز ہو گیا، نکاح ہو گیا، ضروری ہے شعائر اسلام میں سے، ان کو آپ ختم کریں گے تو بڑا فساد آ جائے گا، لہذا ان سے خرافات کو ختم کریں گے، اصل عبادات کو، اور میلاد غیر ضروری ہے۔ آپ بھی مباح کہہ رہے، بدعت حسنہ کہہ رہے، بدعت حسنہ کبھی ضروری، لہذا غیر ضروری چیزوں میں جب خرافات آ جائیں گی اور وہ خرافات ہم سے دور نہیں ہوں گی تو اسے ختم ہی کیا جائے گا۔ خاص کر آج کا ماحول، ان کے زمانے میں تو بعض الناس میلاد کرتے تھے، اور ان میلاد میں بھی بعض الناس میں سے بعض خرافات کرتے تھے، آج تو پورا ملک ان خرافات میں لگا ہوا ہے۔ تو پھر وہ قاعدہ کیا تھا؟ کل محظور کل مباح یؤدی الی محظور فہو محظور، ہم نے قاعدہ آپ کو پڑھا دیا تھا۔ تو اس وجہ سے لہذا علامہ سیوطی کا یہ پہلا جواب درست نہیں ہے۔ دوسرا جواب کیا تھا؟ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ میلاد مندوب ہے۔ کیوں مندوب ہے؟ علامہ فاقیانی آپ نے اس کے مندوب ہونے کا انکار اس لیے کیا تھا کہ مندوب اسے کہتے ہیں جو مطلوب شرع ہو، جبکہ شرع میں تو کہیں بھی موجود ہے۔ علامہ سیوطی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مندوب ہے اور مطلوب شرع بھی ہے۔ مطلوب شرع اس طرح ہے کہ اگرچہ صراحتاً قرآن و حدیث میں نہیں ہے، لیکن ہم قیاس سے اس کی اصل موجود ہے، اور قیاس سے ہم ثابت کر سکتے کہ مطلوب شرع ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کو قیاس کرنے کی ایجاد کس نے دی ہے؟ ہم نے آپ کے سامنے اس بارے میں بھی علامہ فاقیانی کے بات ٹھیک ہے کہ مندوب شرع نہیں، اس لیے کہ مندوب شرع دو طریقے سے ہو سکتا ہے، یا صاف لکھا ہو، یا اگر صاف نہیں لکھا تو کم سے کم مجتہد اپنے قیاس اس کو کیا کرے گا؟ ظاہر کرے گا۔ اور آپ ہمارے زمانے میں کوئی مجتہد نہیں ہے نا میرے بھائی، علامہ فاقیانی وہ فقید آ گئے تھے جو ہے نا۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ آپ کو قیاس کرنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ خاص کر کے جب خود مولانا مرزا خان صاحب بریلی یہ مان چکے ہیں کہ ہمارے زمانے میں اب قیاس نہیں ہے۔ چنانچہ یہ جلد نمبر 8، یہ جو فتاوی رضویہ ہے، اس کی جلد نمبر 8 ہے،
है صفحہ نمبر جلد نمبر 8 ہے صفحہ نمبر 623 ہے. جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 623 پر کیا لکھتے ہیں کہ اور جناب کو منصب اجتہاد حاصل نہیں کہ ایک مسئلے کو دوسرے پر قیاس فرما سکے. تو اجتہاد اور قیاس کے لیے منصب اجتہاد چاہیے. مجتہد قیاس کرے گا تو ایک مسئلے کو دوسرے پر قیاس کر سکتے. تو علامہ سیوطی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ صراحتاً موجود نہیں ہے لیکن میں اصل نکال کر دوں گا, میں قیاس کروں گا ایک مسئلے کو لے کر دوسرا. حضرت جی آپ چونکہ ہمارے یہاں منصب اجتہاد پر نہیں ہے لہذا آپ کا قیاس معتبر نہیں ہے. اسی طرح جلد نمبر 20 ہے اور صفحہ نمبر 571 ہے. صفحہ نمبر 571 ہے. کہتے ہیں اب رہا قیاس وہ مجتہد سے خاص, اس کا کسے اختیار ہے؟ تو قیاس کس کے ساتھ خاص ہے؟ مجتہد کے ساتھ خاص ہے, مجتہد کے علاوہ کسی کو اختیار. اور صفحہ نمبر جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 393 میں بھی ایسے ہی لکھا ہوا ہے کہ اجتہاد کس کا وظیفہ ہے؟ مجتہد کا. تو اول تو علامہ سیوطی رحمہ اللہ آپ کو اجتہاد کر کے ایک مسئلے کو دوسرے مسئلے پر قیاس کرنے کا حق نہیں ہے, اور یہی بات یہاں انہوں نے کہی ہے کہ اصل نہیں ہے. اس لیے کہ اصل یا تو صاف نص میں موجود ہو یا قیاس مجتہد اپنے قیاس اس کا کرے ظاہر کر دے. نص میں تو موجود نہیں, وہ سیوطی بھی مانتا ہے اور مجتہد آپ ہیں نہیں جو ہم آپ کا اجتہاد مان لیں. اب ہم آگے چلتے ہیں مناقشہ کرنے کے لیے. مان لیتے کہ اس کی کوئی اصل ہے تو وہ اصل کیا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں واقعتاً. اگر وہ اصل اور علت نکلتی ہے تو یقیناً اس پر قیاس کر کے حکم مشترک علت مشترکہ کی وجہ سے حکم مشترک اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ ثابت کیا جا سکتا ہے. علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے میلاد کے ثبوت کے لیے دو اصلیں پیش کی کہ ان دو اصلوں کی وجہ سے یہ دو مقیس علیہ بنیں گی. ان پر قیاس کرتے ہوئے ہم میلاد کا جواز اور استحباب ثابت کر سکتے ہیں. پہلا تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا ہے, اور عاشورہ کا روزہ کس لیے رکھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے ظلم سے نجات دی. تو فرعون کے ظلم سے نجات پانے کی خوشی میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے کیا کیا؟ عاشورہ کا روزہ رکھا, اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو برقرار رکھا. تو معلومہ کسی خوشی کے ملنے پر اس کا اظہار کیا جا سکتا ہے, تو رسول اللہ کی ولادت سے بڑی خوشی کیا ہوگی؟ یہ وہی بات کہاں کی مٹی کہاں کا روڑا, بھان متی نے جو کنبا جوڑا. حقیقت یہ ہے کہ حسن المقصد علامہ سیوطی کی کتاب تو ہو سکتی ہے لیکن جو ہمارے سامنے وہ نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس میں بہت زیادہ کمزور باتیں ہیں یا بہت زیادہ خیانتیں جو علامہ سیوطی رحمہ اللہ جیسے آدمی سے بعید ہے, ورنہ پھر انہیں حاتب اللیل ماننا پڑے گا. پھر سخاوی نے جو ان کے حق میں کہا ہے کہ بنا تحقیق باتیں نقل کر دیتا ہے, گھمنڈی بہت ہے, پھر وہ ماننا پڑے گا. بابا بات یہ ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے ظلم سے نجات کی خوشی میں نہیں رکھتے تھے, بلکہ وہ پہلے ہی سے عربوں کے اندر وہ رواج تھا. 10 محرم الحرام کو وہ روزہ رکھا جاتا تھا, اور روزہ ایک مندوب عمل ہے, ایک اچھا عمل ہے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جس معاملے میں جس عبادت میں ان کے پاس اللہ کا کوئی صریح حکم جب تک نہیں آتا تو وہ ماقبل کے شرائع پر کیا کرتے تھے؟ عمل کرتے تھے. تو روزہ ایک اچھی چیز تھی اور عرب کے مشرکین اس کو رکھتے تھے, اور یہی کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. حضور نے بھی اس کو رکھنا شروع کر دیا, اور پھر جب مدینے میں آئے تو مدینے میں آپ نے دیکھا کہ یہود یہ روزہ رکھتے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا کی تھی, لہذا اظہار شکر کے لیے ہم یہ روزہ رکھتے ہیں. تو حضور اور خوش ہوئے اور فرمایا کہ تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کی عشرت کی پیروی کرنے والے ہم ہیں. پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو یہ روزہ کیا, اس روزے کی فرضیت کیا ہوگی؟ منسوخ ہو گئی. بعض کے نزدیک بالکل ہی منسوخ ہے اور بعض کے نزدیک استحباب ابھی بھی ہے. تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزہ رکھا تھا وہ کسی کی ولادت یا پیدائش کی خوشی میں نہیں رکھا تھا اور نہ اس مروجہ خوشی میں رکھا تھا. وہ رسول اللہ پہلے سے رکھتے تھے, اور جب ان کو یہ پتا چلا کہ میری یہ عادت اہل کتاب کے موافق ہو گئی ہے تو وہ اور خوش ہوئے, اور وہ روزہ بھی اس ظلم سے نجات پر بطور اظہار تشکر تھا
نہ کہ کسی کی ولادت پر. تو آپ نے علت مشترکہ تو ولادت کی خوشی میں نکالنا تھا, نہ کہ ظلم و ستم سے نجات کی خوشی میں. عجیب بات ہے کہ پھر آپ 10 محرم الحرام کو جشن یوم نجات فرعون کیوں نہیں مناتے؟ یہ ہمارا سوال ہے نا, کہ کیا خوشی صرف پیدائش ہے؟ کیونکہ جب علت مشترکہ نکلتی ہے تو حکم بھی کیا ہونا چاہیے؟ مشترک ہونا چاہیے. عجیب بات یہ, علت آپ خوشی نکالتے ہو لیکن اس کا حکم صرف رسول اللہ کی ولادت پر دائر کرتے ہو, پھر تو ہر خوشی کے موقع پر منانا چاہیے نا. اور پھر اصل جو مقیس علیہ میں اصل حکم ہے, یعنی فرعون کے ظلم سے نجات اور ہر ظالم سے نجات, پھر تو ابو جہل جس دن مارا گیا اس دن بھی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. پھر تو سب سے اولا یہ کہ جب بھی ظالم جائے, جب بھی ظالم ہلاک ہو, اس کے ہلاکت کے دن کو بطور عید ہر سال منانا چاہیے. وہ آپ مناتے نہیں ہیں. اور میلاد جس کا ذکر بھی نہیں ہے اس کو آپ منا رہے. اور پھر صرف حضور کی میلاد کیوں, یہ تخصیص بلا مخصص کیوں ہے؟ آخر موسیٰ علیہ السلام کا میلاد کیوں نہیں منایا گیا؟ اگر دیگر انبیاء کا میلاد کیوں نہیں منایا گیا؟ لہذا یہ قیاس مال فارق ہے. اور ظاہر ہے کہ غیر مجتہد جب قیاس کرے گا تو پھر وہ قیاس ایسا ہی ہوگا. پھر عجیب بات یہ کہ حکم مشترک نکالنا چاہیے نا. حکم تو عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے, حکم تو عاشورہ کا. اور یار لوگ کہتے کھاؤ پیو موج مستی کرو جو ہے نا, تو حکم پھر روزہ رکھنے کا کروانا چاہیے نا. میلاد پھر یوں ہونا چاہیے کہ روزہ رکھوایا جائے, اس دن سے اب روزہ رکھنا جو اصل حکم ہے وہ آپ رکھوا نہیں رہے. آپ تو کہتے کھاؤ پیو, کھاؤ پینے میں ثواب ہے میرے بھائی جو ہے نا. لہذا یہ اصل کوئی درست نہیں. دوسری اصل کیا پیش کی علامہ سیوطی نے؟ دوسری اصل علامہ سیوطی نے گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اس پر تو دونوں کا اتفاق ہے کہ قرون ثلاثہ کے اندر موجود, اس پر بھی دونوں کا اتفاق ہے کہ بابا یہ بدعت ہے. الگ بات ہے ایک کیا حسنہ ہے کیا صحیح ہے, اس پر بھی دونوں کا اتفاق ہے کہ شرع کے اندر موجود نہیں. البتہ سیوطی کی ایک جہت میں اختلاف ہے کہ شرع میں اگرچہ صراحتاً موجود نہیں ہے لیکن اس کی اصل موجود ہے. قیاس کر کے وہ اصل نکال کر اس پر مندوب کو حکم لگا سکتے اور بدعت حسنہ کو حکم لگا سکتے. اصل مسئلہ یہ کہ آیا اس کی کوئی اصل موجود ہے یا نہیں. اگر اصل موجود ہو گئی اور مجتہد نے قیاس سے ثابت کر دیا تو حکم ٹھیک ہو جائے گا. اگر اصل موجود تو علامہ فاقیانی اپنی جگہ کیا ہے, کھڑا ہے. تو پہلی جو اصل نکالی وہ درست نکالنی بھی نہیں چاہیے تھی, اس لیے کہ وہ مجتہد نہیں ہے, انہوں نے اپنے منصب کا لحاظ نہیں کیا. دوسری اصل, اچھا مزے کی بات یہ کہ یہ اصل ابن علامہ سیوطی نے منسوب کیے ابن حجر عسقلانی کی طرف. اب جو خود اصل نکالی ذرا اس کا حال دیکھو تو اس سے بھی گئی گزری ہے, جو مزید اس بات کی تائید کرتی ہے کہ علامہ سیوطی مجتہد بھی نہیں ہے اور کم سے کم یہ کتاب علامہ سیوطی کی نہیں ہے. اگر اس کتاب کو علامہ سیوطی کی کتاب آپ مانتے ہو اور یہ مانتے ہو کہ یہ اصل میلاد کے اس بات میں علامہ سیوطی نے نکالی ہے, تو پھر علامہ سیوطی پر بہت بڑا خیانت کا الزام, بہت بڑے خائن اور حدیث سے بہت بڑے جاہل معاذ اللہ العیاذ باللہ وہ ثابت ہوتے ہیں کہ جس کا سوچا بھی نہیں جا سکتا. ہم یہی کہیں گے کہ کسی بے دین نے اس کے اندر تحریف کر کے علامہ سیوطی کی طرف کیا کر دی, منسوب کر دی. ہمیں تسلیم, اور اگر آپ ہمیں تسلیم کروانا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے اس الزام اور اس بوجھ کو کیا کرنا پڑے گا, اٹھانا پڑے گا. دوسری اصل جس پر سیوطی نے بڑا فخر کیا کہ الحمدللہ اللہ نے میرے اوپر اس کی دوسری اصل بھی کھول دی ہے جس سے میلاد ثابت ہوتا ہے. وہ اصل کیا ہے؟ حسن المقصد ہے اور صفحہ نمبر 206 ہے الحاوی الفتاوی کا. ہوا ما اخرجہ البیہقی عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقا عن نفسہ بعد النبوت. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد اپنا عقیقہ کیا, اپنا عقیقہ کیا. اور اس سے کیسے ثابت کیا میلاد کو کہ دیکھو زمانہ جاہلیت کے اندر عبد المطلب نے حضور کا عقیقہ کر لیا تھا, اب دوبارہ عقیقہ بنتا نہیں. عقیقہ صرف کتنی دفعہ کیا جائے گا؟ ایک دفعہ. اب دوبارہ جو حضور نے اپنا عقیقہ کیا تو دراصل یہ عقیقہ نہیں تھا بلکہ اپنی ولادت کی خوشی تھی. اپنی ولادت کی خوشی میں حضور نے یہ کیا کیا, یہ میلاد منایا. تو یہ میلاد کی اصل ہے. میلاد کی اصل کیا ہے کہ بہقی نے یہ روایت نقل کی کہ اقا عن نفسی بعد النبوت. آئیے اب دیکھ لیتے ہیں
یعنی امام بہقی نے الفاظ ہے ہوا ما اخرج البہقی عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقع النفس بعد النبوت. اصل یہ میلاد کی کہ پاک پیغمبر نے نبوت ملنے کے بعد اپنا کیا کیا؟ عقیقہ کیا. تو عقیقہ کرنا میلاد کی خوشی میں تھا، تو ہم بھی آج میلاد کی خوشی میں کیا کرتے ہیں؟ یہ کھانا پینا کرتے ہیں. اب آئیے ذرا اس اصل کا حال دیکھیے. یہ اصل ہے کیا جس پر قیاس کر رہے ہیں؟ جس پر عمارت کی بنیاد کھڑی کی جائے وہ بنیاد مضبوط ہونی چاہیے نا. بنیاد ہی ٹیڑھی ہو عمارت کیا ہوگی؟ جس حدیث پر آپ میرے گریبان کو آ رہے ہیں اور معاذ اللہ علامہ فاقہانی کو خارق اجماع کے جہنم کے ٹکٹ برسا رہے ہیں، وہ حدیث تو مضبوط ہونی چاہیے نا. لیکن اگر وہ حدیث ہی باطل ہو، گھرنٹو ہو، 2 نمبر ہو، تو اس حدیث پر قیاس کر کے جو عمل ثابت کیا جائے گا وہ بھی 2 نمبر ہوگا نا، چائنا مال ہوگا نا میرے بھائی. آئیے ذرا اس حدیث کے بارے میں امام نووی کیا فرماتے ہیں؟ امام نووی فرماتے اما الحدیث الذی ذکروا فی حق النبی صلی اللہ علیہ وسلم النفسی فرواہ البیقی باسناد عن عبداللہ ابن محرر. کیا ہے وہ؟ ان قتادہ ان انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقع النفس بعد النبوۃ وہذا حدیث باطل. یہ حدیث بالکل کیا ہے؟ باطل ہے. قال البیقی ہوا حدیث منکر وروى البيهقي بإسناد عن عبد الرزاق قال إنما تركوا عبد الله بن محرر بسبب هذا الحديث. قال البيهقي وقد روي هذا الحديث من وجه آخر عن قتادة ومن وجه آخر عن أنس وليس بشيء فهو حديث باطل وعبد الله بن محرر ضعيف متفق على ضعفه. قال الحفاظ هو متروك. کہتے ہیں کہ خود بہقی نے اس حدیث کو منکر کہا ہے اور کہتے ہیں کہ اس کا مرکزی راوی عبداللہ بن محرر ہے. عبداللہ بن محرر بیچارے کو لوگوں نے ترک اسی حدیث کی وجہ سے کر دیا تھا اور یہ متروک ہے. متروک وہ حدیث ہوتی ہے کہ اس کا روایت کرنے والا متہم بالکذب ہوتا ہے، گھرنٹو حدیث ہے. یہ پہلا والا المجموع شرح مہذب جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 431 432. دوسرا والا مقریزی متوفہ 845 الامتاع الاسماء جلد 2 صفحہ نمبر 364. کہتے قال احمد بن عبد اللہ بن قتادہ ان انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقع النفس منکر. یہ حدیث کیا ہے؟ منکر ہے. اور اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی. زید العراقی متوفہ 806 تر و تثریب جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 210 ویروى ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقع النفس بعد النبوۃ رواه البیقی من حدیث عبداللہ بن محرر ان قتادہ ان انس وقال انه حدیث منکر اور متروک کا ہے. فتح الباری کے اندر امام وقت زیادہ ہو گیا، فتح الباری امام نے حسن اسقلانی فتح الباری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 595 متروک راوی اس کا حدیث باطل ہے. اور اسی طرح اگلا والا آپ دیکھیے شرح زرقانی کے اندر حدیث باطل ہے. تو یہ حدیث جس کو علامہ سیوطی اصل قرار دے رہے میلاد بنانے کی، وہ حدیث ہی کیا ہے؟ باطل ہے. اب یہ باطل کیوں ہے؟ مزے کی بات ہے اس میں راوی عبداللہ ابن محرر. یہ عبداللہ بن محرر یہ جب قتادہ سے روایت کرے تو وہ روایت منکر ہے. وہ روایت کیا ہے؟ عبداللہ بن محرر جب بھی قتادہ سے روایت کرے گا تو قتادہ سے اس کی روایت کیا ہے؟ منکر ہے، متروک ہے. اور میلاد کی یہ والی روایت یعنی اقع النفس بعد النبوۃ، یہ روایتیں 3-4 طرق سے، ساری طرق ان قتادہ ان عبداللہ ابن محرر، ساری کی ساری قتادہ ان عبداللہ ابن محرر کے واسطے سے یہ سب کی سب کیا کہلائیں گی؟ منکر کہلائیں گی. مرکزی راوی اس کا عبداللہ بن محرر ہے، وہ کیا ہے؟ متروک ہے. چنانچہ یہاں میں نے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 263 راوی نمبر 3511 بشار عواد کا جو نسخہ ہے اس میں کیا لکھا ہے؟ معاویہ بن صالح کہتے ہیں ضعیف ہے، عثمان بن سعید کہتے ہیں لیس بثقۃ ہے، اور محمد بن اسماعیل کہتے ہیں کہ ما تصنع بحدیث وهو ضعیف. اس کی حدیث کا کیا کرو گے؟ ایسی فضول آدمی ہے جو ہے نا. اور ابو حاتم کہتے ہیں، دارقطنی کہتے ہیں متروک الحدیث ہے اور منکر الحدیث ہے. اور عبداللہ ابن مبارک نے اس حدیث کو چھوڑ دیتے. ابراہیم بن یعقوب کہتے ہیں حالکن ہے، ابو زرع کہتے ہیں ضعیف الحدیث ہے، بخاری کہتے ہیں منکر الحدیث ہے، نسائی کہتے ہیں متروک الحدیث ہے. اور ایک اور مقام پر لکھتے ہیں لیس بثقۃ ولا یکتب حدیثہ ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور کبھی کبھی ابن حبان کہتے ہیں کبھی کبھی جھوٹ بھی بول لیا کرتا تھا جو ہے نا.
اور کہتے قال عبد الرزاق ان عبداللہ ابن محرر ان قتادہ ابن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقى نفسی بعد النبوۃ خلف انما ترکوا بحال هذا الحدیث. کہتے عبداللہ بن محرر نے ایک روایت قتادہ سے نقل کی, اور قتادہ نے کس سے نقل کی؟ انس سے. وہ روایت کیا ہے کہ اقى النفس بعد النبوۃ. کہتے اسی باطن روایت کی وجہ سے لوگوں نے عبداللہ بن محرر کو چھوڑ دیا. تو عبداللہ بن محرر جس روایت کی وجہ سے رسوا ہوا ہے, کہ اسے کون سی روایت نقل کی تھی؟ قتادہ کے طریق سے حضرت انس سے روایت نقل کی کہ پاک پیغمبر نے نبوت کے بعد اپنا کیا کیا؟ عقیقہ کیا. اسی روایت کو روایت کرنے کی وجہ سے عبداللہ بن محرر بالاتفاق متروک الحدیث ہو گیا ہے کہ یہ اس نے نبی پر جھوٹ باندھا ہے. اور علامہ سیوطی صاحب اسی شعر کے حدیث کو لا کر ہمارے سامنے بطور اصل پیش کر رہے ہیں کہ میلاد ثابت ہو گیا. تو جب بنیاد ہی ٹیڑھی ہے تو اس پر کھڑی عمارت بھی کیا ہوگی؟ ٹیڑھی ہوگی. مزے کی بات یہ ہے کہ عبداللہ بن محرر جو اس روایت کا مرکزی راوی ہے, تمام علماء نے اس کو ترک کر دیا تھا, کوئی بھی اسے روایت لینے کو تیار ہے. اور ترک کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے پاک پیغمبر کی طرف ایک باطل حدیث منسوب کی, اور وہ حدیث یہ کہ پاک پیغمبر نے نبوت کے بعد اپنا کیا کیا؟ عقیقہ کیا. تو جو حدیث ہی باطل ہو اور جس کا راوی یعنی یہ مشہور راوی ہے نا, جس کو اس حدیث کی وجہ سے ترک کر دیا گیا ہو, تو علامہ سیوطی جیسا بیدار مغز اور حدیث کا ماہر ایسی روایت کو نہ جان سکا اور ایسے راوی کو نہ جان سکا. پھر اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ علامہ سیوطی نے اس روایت کو کس سے روایت کیا ہے؟ ہوا ما اخرجہ البیقی عن انس ان النبی صلی اللہ اقى النفس بعد النبوۃ. خود علامہ سیوطی نے کہا نا کہ میں اس سے کس سے روایت کر رہا ہوں؟ امام بہقی سے. اب آئیے ذرا امام بہقی انہیں کن الفاظ کے ساتھ نقل کرتے ہیں. قال الفقی رحمہ اللہ وروى عبد الله بن محرر في عقيقة النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه حديثا منكرا اخبرنا ابو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله قال اخبرنا حاجب بن احمد بن سفيان التوسي قال حدثنا محمد بن حماد الابي وردي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عبد الله بن محرر عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اقى النفس بعد النبوۃ. قال عبد الرزاق انما تركوا عبد الله بن محرر لحال هذا الحديث. قال الفقيه رحمه الله وقد روي من وجه آخر عن قتادة ومن وجه آخر عن انس وليس بشيء. جس بیقی سے آپ روایت نقل کر رہے خود بیقی اسے کیا کہہ رہا ہے؟ منکر کہہ رہے ہیں, متروک کہہ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں اس کا مرکزی راوی عبداللہ بن محرر ہے, اس کی وجہ سے اس روایت کو کیا کر دیا گیا؟ ترک کر دیا گیا تھا. اور صرف یہی نہیں, امام بیقی کہتے ہیں کہ اس روایت کی دو طریق اور بھی ہیں, وہ سارے کی ساری لیس بشیء ہے. تو کیا ہم سیوطی پر یہ اعتماد کر سکتے کہ اس نے بیقی کا موقف نقل کیے بغیر روایت؟ یہ تو کھلی خیانت ہے نا. امام بیقی جس حدیث کو منکر کہہ رہا ہے, جس کو رد کر رہے ہیں, نہ صرف اس کو رد کر رہے ہیں بلکہ کہہ رہے ہیں دو طریق سے اور بھی مروی ہے, وہ دونوں طریق بھی لیس بشیء ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ بیقی کا تبصرہ تو نقل نہیں کرتا اور روایت نقل کر دیتا ہے. یہ کھلی خیانت ہے. یہ میرے پاس کیمرہ لا سکتے ہو یہاں, اسی کے ساتھ ہی لاؤ. یہ میرے پاس سنن کبریٰ امام بیقی کی ہے, یہ آپ کے سامنے ہے, اور یہ اس کی جلد نمبر 9 ہے. یہ سنن کبریٰ امام بیقی کی, اور اس کی جلد نمبر 9 ہے. نشان آپ نے لگایا تھا اس کے اندر, یہ نشان لگایا ہوا ہے صفحہ نمبر 552. اب دیکھیں صفحہ نمبر 552 پر یہ آپ نے اس پہ سے حوالہ نکالا تھا, کہاں ہے بیٹا ذرا نکالو. ہاں, صفحہ نمبر 557, صفحہ نمبر کیا؟ 557. یہ دیکھو دیکھو, قال الفقی رحمہ اللہ, ہے کہ نہیں؟ وروى عبد الله بن محرر عن عقیقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن نفس حدیثا منکرا. ہے کہ نہیں؟ آگے صاف لکھا ہوا ہے. پھر اس کو نقل کرتے, یہ پوری میں نے سند سنا چکا ہوں. قال عبد الرزاق انما ترکوا عبد الله بن محرر لحال هذا الحديث. اس کا جو مرکزی راوی ہے عبداللہ بن محرر, اسی کی وجہ سے
اس روایت کو نقل کرنے کی وجہ سے عبداللہ بن عمر کو کیا کر دیا گیا؟ ترک کر دیا گیا. پھر آگے پھر لکھے قال فقیر رحمہ اللہ وقد روی من وجہ آخر ان قتادہ ومن وجہ آخر ان انس. کہتے ہیں جو سند میں نے روایت کی نا، اس سند کے علاوہ ایک اور سند بھی ہے قتادہ سے، اور ایک اور سند بھی ہے انس سے. کہتے ولیس بشیء، ان کی بھی کوئی حیثیت. قتادہ ان عبداللہ ابن محرر جہاں پر بھی آ جائے وہ منکر ہے. وہ کیا ہے؟ تو ہم کیسے گمان کر سکتے ہیں کہ علامہ سیوطی اس کو یوں کھول کر بیٹھا ہوگا، اور یہ جو اوپر جس میں اس کو منکر کہا جا رہا ہے، یہ جو نیچے جس میں اس کو منکر کہا جا رہا ہے، اس سے تو آنکھیں بند کر لے اور روایت کو نقل کر لے. کیا یہ خیانت نہیں ہے؟ ایک حدیث میں ایک روایت کو موضوع لکھا ہو، آپ موضوع والی بات چھوڑ دے اور دوسری بات لے لے، یہ خیانت ہے. میں کہوں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ثابت ہے اور یہ کفر ہے. کیا کہوں؟ اور آپ کیا کریں؟ لو جی مولوی ساجد صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ثابت ہے اور یہ کفر ہے، اس کو آپ نے نقل، تو یہ خیانت ہے کہ نہیں؟ تو یہی خیانت کی علامہ سیوطی کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ معاذ اللہ. میں علامہ سیوطی کو خائن نہیں کہہ رہا، میں تو آپ کے سامنے توجیہ بیان کر رہا ہوں کہ بھئی ہم اس کتاب کو تو علامہ سیوطی کی کتاب مانتے ہیں، لیکن جو ہمارے ہاتھ میں ہم اس کو ماننے کو تیار ہے، کیونکہ پھر اتنی بڑی بددیانتی اور خیانت کی نسبت علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی طرف ہوگی اور ہم اسے برداشت کرنے کو تیار ہے. تو لا محالہ ماننا پڑے گا کہ کسی بے دین نے اس کے اندر اوٹ پٹانگ باتیں ڈال کر علامہ سیوطی طرف کیا کر دی؟ منسوب کر دی. تو وہ جو علامہ فاقہانی کی بات تھی کہ یہ مندوب بھی نہیں ہے کیونکہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، وہ ثابت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیونکہ علامہ سیوطی نے جو اصل نکال دی وہ اصل ثابت نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جب اصل ثابت نہیں ہے، آپ مجتہد بھی نہیں تھے، پھر بھی آپ نے اصل نکالی، اصل ثابت، تو علامہ سیوطی کا فتویٰ اپنی جگہ برقرار ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب آگے ذرا چلیے، بالفرض مان لیتے ہیں، بالفرض مان لیتے ہیں کہ علامہ فاقہانی کی بات بھی اپنی جگہ درست ہے اور علامہ سیوطی کی بھی اپنی جگہ اپنی بات درست ہے. اب کیا کریں؟ علامہ فاقہانی اسے بدعت کہتا ہے اور علامہ سیوطی سے کیا کہتا ہے؟ یعنی جائز کہتا ہے. تو اب کیا کریں؟ اب ہم اصول کی طرف آئیں گے. ہم اب کس کی طرف آئیں گے؟ اصول کی طرف آئیں گے. کیا لے؟ چائے لے کر آئے؟ لے آئے بیٹا. یہاں رکھ دو. ہاں ہاں جزاک اللہ. اب آگے چلتے ہیں. یہ تو ساری بات ہوگی، آپ نے دیکھ لیا کہ ترجیح کس کو حاصل ہے، اصول کے مطابق فتویٰ کس کا ہے؟ علامہ فاقہ. کتنا ظلم ہے علامہ فاقیانی کے ساتھ. الحمدللہ یہ میری نجات کا یقیناً ذریعہ ہوگا، اور علامہ فاقیانی انشاءاللہ کل کو جنت میں میرے ساتھ خوش ہوں گے کہ میں نے ان کا یہ موقف نکھار کر دنیا کے سامنے پہ. یہ مظلوم تھے، انہیں اس حق موقف کی وجہ سے لوگوں نے جہنمی کہا جو ہے نا. ان کا مقام و مرتبہ بھی میں سامنے لے کر آیا اور ان کا حق موقف بھی میں نے بیان کیا، اور انشاءاللہ علامہ سیوطی بھی مجھ سے خوش ہوں گے. وہ جب ان کو پتا میں بتاؤں گا کہ آپ کے فتوے کو لے کر لوگوں نے کیا کیا خرافات کی، تو مجھے یقین ہے کہ مجھے کہیں گے کہ مجھے اگر پتا ہوتا تو میں اپنے ہاتھوں سے اس فتوے کو جلا دیتا جو ہے نا. مجھے علامہ سیوطی سے بھی انشاءاللہ امید ہے جو ہے نا. اب آگے چلیے، مان لیتے ایک منٹ کے لیے، مان لیتے کہ یہ فتویٰ بھی جگہ درست ہے اور یہ فتویٰ بھی جگہ درست ہے. اب کیا کریں؟ اب ہم اصولوں کی طرف جائیں گے، کیونکہ اذا تعارضا، دونوں میں تعارض ہو گیا نا. اب ہم اصولوں کی طرف جائیں گے. اصول کی بنیاد پر کس کے فتوے کو ترجیح ہوگی؟ تو اگر آپ کو یاد ہو بدعت کے اصول میں، بدعت کے اصول میں ہم نے آپ کو یہ اصل ایک اصول پڑھایا تھا کہ اگر کوئی چیز سنت اور بدعت کے درمیان دائر ہو جائے، سنت اور بدعت میں تردد ہو جائے، تو کس کو ترجیح دی جائے گی؟ بدعت ہونے کو، اور سنت کو کیا کر دیا جائے گا؟ چھوڑ دیا جائے گا. کیونکہ سنت پر عمل کرنا ضروری لیکن بدعت کو چھوڑنا ضروری ہے، اور یہ بات ابو شامہ نے البائس کے اندر بھی لکھی ہے. اب یہ تو سنت بھی نہیں کہہ رہا، بدعت
حسنہ کہہ رہا ہے تو اسے تو بدرجہ اولا چھوڑا جائے گا، بدعت حسنہ والی رائے کو چھوڑا جائے گا اور بدعت سیئہ والی رائے کو کیا کیا جائے گا؟ تو اگر اس بدعت سیئہ کے مقابلے میں سنت بھی آ جاتی اسے بھی قبول، ادھر تو بدعت حسنہ کھڑی ہوئی ہے۔ کچھ سمجھ آتے کہ نہیں آتا یار؟ دوسری قاعدہ ہم نے آپ کو بتایا تھا اور فتاوی رضوی اور دیگر کتابوں سے بھی کہ کل مباح یؤدی الی محظور فہو، علامہ سیوطی نے زیادہ سے زیادہ میلاد اس کے قائل تھے کہ کوئی گھر میں جمع ہو، کھانا پینا کرو اور نکلتے بنو جو ہے نا، جبکہ آج ایسا ہوتا ہے؟ آج ایسا نہیں ہوتا۔ اور ان خرافات کے لیے چونکہ علامہ سیوطی کی اس کتاب کو دلیل بنایا جاتا ہے تو جو محظور کی طرف لے جانے والی ہو وہ فی نفسی چیز جائز بھی کیوں نہ ہو وہ کیا ہو جائے گی؟ ناجائز۔ لہذا اس اصول سے بھی علامہ سیوطی کا فتویٰ مردود ہے، مرجوع ہے۔ ترجیح کس سے حاصل ہوگی؟ علامہ فاقیانی۔ تیسری بات، ہمارے بریلی حضرات کے میلادی حضرات کے مفتی بدر الدین احمد صدیقی، ان کی کتاب فتاوی بدر العلماء صفحہ نمبر 121 ہے۔ کچھ لوگ ان کے ہاں اب بھی یہ مسئلے چلتے ہیں، ہمارے تو مسئلے حل ہو گئے، ان کے ابھی بھی مسئلے چلتے ہیں کہ آیا سپیکر پر نماز جائز ہے؟ جائز۔ تو پاکستانی علماء تو اتنا تشدد اختیار نہیں کرتے جو بریلی علماء، وہ کہتے ہیں سپیکر پہ سب کچھ جائز ہے، اور وہ ابھی تک انہی پرانی گھسے پٹے خیالات کے ساتھ ہے کہ سپیکر پر نماز جائز نہیں ہے، نہیں ہوگی۔ اب خود ہی سوال قائم کرتا ہے کہ ہم عوام کدھر جائیں؟ بعض کہتے ہیں کہ جائز اور بعض کہتا ہے فتاوی بدر العلماء ہے، صفحہ نمبر 121 ہے۔ کہتے ہیں اب عامت مسلمین کی طرف سے سوال کھڑا ہوگا کہ ان دونوں اقوال میں سے کس قول پر ہمیں عمل کرنا؟ یہ قول کیا ہے؟ بدعت علامہ فاقیانی کا، یہ قول کیا ہے؟ بدعت، اور علامہ سیوطی کا قول کیا ہے؟ بدعت حسن۔ یہ کیا کہتا ہے کہ جائز مکروہ اور حرام ہے، اور یہ کیا کہتا ہے کہ جائز ہے۔ آپ عوام ہیں، میں بھی عوام ہوں، ہم کدھر جائے بھائی؟ مولویوں میں ہم پھنس گئے ہیں، ہم کدھر جائے؟ ہم کہتے ہیں کہیں جانے کی ضرورت، جنہوں نے رولا ڈالے وہی حل کر دیتے ہیں، انہیں سے حل کروا دیتے ہیں۔ کتنی اچھی بات ہوگی نا کہ ہم اپنا مسئلہ آپ سے ہونا تو ہمیں اپنا مسئلہ خود حل، لیکن ہم آپ کو ثالث بلانے کو تیار ہے۔ اس سے زیادہ اتحاد اتفاق کیا ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ بدر العلماء کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تو جواب بہت آسان ہے، تو جواب بہت آسان جواب ہے۔ وہ کیا آسان جواب ہے؟ کہ ممنوعیت والے قول پر لازم ہے، جس قول میں منع کیا اس پر عمل کرنا کیا ہے؟ کیوں لازم ہے؟ کہ جلب منفعت سے زیادہ اہم دفع مضرت ہے، اور جہاں جلب منفعت ہی نہیں وہاں دفع مضرت والی صورت پر تو بدرجہ اولا عمل ہوگا۔ یہ کرنے والا کون ہے؟ منع کرنے والا۔ یہ کون ہے؟ اجازت۔ کس کے قول پر عمل کرنا لازم ہوگا؟ منع کرنے والے قول پر۔ کیوں؟ کہ دفع مضرت جلب منفعت سے کیا ہے؟ زیادہ ضروری ہے۔ وہاں لوگوں نے خرافات کر دی ہیں، اب خرافات ہو گئی ہیں۔ یہاں زیادہ جیسے مولوی صاحب کے بقول کہ رسول اللہ کی حیثیت معلوم ہو سکتی تھی نا یار، یا زیادہ سے زیادہ رسول اللہ کے نام پر قرآن پڑھا جا سکتا تھا، یا زیادہ سے زیادہ غریبوں کو کھانا کھلایا جا، یہ نفع تھا نا۔ لیکن اس نفع سے بڑا فساد کیا پیدا ہو رہا ہے؟ ناچ گانا خرافات۔ اس مضرت کو کیا کیا جائے گا؟ دفع کیا جائے گا۔ اور یہ جو منفعت ہے یہ تو کسی اور طریقے سے بھی حاصل ہے، اور یہاں تو وہ منفعت بھی نہیں ہے۔ اب اس جائز طریقے پر ناشاد و نادر، اور شاد و نادر کل معدوم کی طرح ہوتا ہے، اکثر حکم الکل، آپ سب نے پڑھا ہے جو ہے نا۔ جو فائدہ میلاد کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ اور طریقے سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، جو منفعت آپ بتا رہے اس سے کئی زیادہ مضرت ہے، لہذا دفع مضرت اولا ہوتا ہے جلب، ایک اور قاعدہ مل گیا جلب منفعت سے، تو لہذا کس کے فتوے پر عمل کیا جائے گا؟ فاقیہانی۔ زور سے رحمہ اللہ، کیسا زبردست فقیہ ہے، اس کا فتویٰ ابھی تک قائم ہے جو ہے نا۔ اب ایک اور مزے کی بات آپ کو میں بتاتا ہوں، ایک اور وجہ ترجیح علامہ فاقیانی، اور یہ آخری وجہ ترجیح، باتیں اور بھی ہیں لیکن بس میں خود تھک گیا ہوں تو اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ امت میں جب فساد ہو جاتا ہے تو بعض اوقات اس فساد کو دور کرنے کے لیے اللہ مجدد بھیجتا ہے، ہر صدی کے شروع میں آخر میں۔ مجدد کسے کہتے ہیں؟ فتاوی رضویہ ہے، جلد نمبر 28 ہے، صفحہ نمبر 257 ہے اور 258 ہے۔ کہتے ہیں اور اسی میں تمام مجددین کا معاملہ شامل ہے کہ وہ بھیجے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ جو کمزوری آ گئی ہے اسے مضبوط کریں، اور جو کہنا معلوم ہو رہا ہے اس کو نیا کرے، پرانا جو ہے نا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟
اسی طرح حیات اعلیٰ حضرت ظفر الدین بہاری جو مولانا احمد رضا خان صاحب بریلی کے خلیفہ تھے، انہوں نے سوانے لکھے احمد رضا خان صاحب کی، اس کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 131 اور 132 ہے۔ اس میں مجدد کا معنی لکھتے ہیں کہ مجدد کے لیے بھی ضروری کہ اس کی زبان اور اس کا قلم حق گو حق نویس ہو، زبان سے وہی بولے جو شرط کے مطابق اور قلم سے وہی لکھے جو شرط کا حکم ہو۔ حق کہنے میں اس کی زبان سیف قاطع اور قلم تیغ براں ہو، جو بولے شرط کے دائرے میں ہو، جو لکھے شرط کی حد میں ہو۔ ایک عامی اس کی تحریر یا تقریر لے لے تو اس کے عمل کے لیے کافی ہو، ہر لفظ اس پر جچا تلا ہو، جو کہے بے لوث کہے، جو لکھے بے خوف لکھے، حق کرنے یا کہنے میں کسی کی پرواہ نہ کرے۔ مجدد کیا کرے گا؟ مجدد ہمیشہ کیا کرے گا؟ حق بیان اور امت میں جو کمزوری آ گئی اسے کیا کرے گا؟ دور کرے گا۔ اب علامہ فاقہانی کہتے ہیں کہ بدعت ہے اور علامہ سیوطی کہتے ہیں کہ جائز ہے، اگرچہ موجودہ میلاد علامہ سیوطی کے مذہب پر بھی کیا ہے؟ ناجائز۔ ہم یہ وضاحت پہلے کر چکے۔ اب ہمارا پھڈا ہو گیا کہ اس میں حق پر کون ہے۔ اس پھڈے کو مجدد ہی حل کر سکتا ہے، کیونکہ ایک تو اللہ اس کو بھیجتے اسی کے لیے کہ جو کمزوری امت میں، جو فساد امت میں، اس کو کیا کر دے؟ دور کر دے۔ دوسرا، مجدد ہمیشہ اپنے قلم اور زبان سے کیا کرے گا؟ حق بیان کرے گا۔ اس حق بیان کرنے میں کسے شرمائے گا؟ تو ہم نے جب تلاش کیا تو اللہ کا کرنا ہمیں ایک مجدد مل گیا، اور وہ حضرت مجدد الفا شیخ احمد سرہندی، حضرت مجدد الفا ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ، متوفا 1034 ہجری۔ ان کے مکتوبات ہیں، ان کے کیا ہیں؟ مکتوبات ہے، اور مکتوب نمبر ان کے مکتوبات ہے، مکتوب دفتر سوم ہے اور مکتوب نمبر 72 ہے۔ مکتوب نمبر کیا ہے؟ 72 ہے۔ اچھا، مزے کی بات ایک اور حوالہ بھی لے لو، مرآت المناجہ مفتی احمد یار گجراتی کی، شرح مشکات کی، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 214 ہے۔ اس میں لکھے یعنی اس امت کی خصوصیت ہے کہ یوں تو اس میں ہمیشہ ہی علماء اور اولیاء ہوتے رہیں گے، لیکن ہر صدی کے اول یا آخر میں خصوصی مصلحین پیدا ہوتے رہیں گے جو سنتوں کو پھیلائیں گے، بدعتوں کو مٹائیں گے، غلط تعویلوں کو دور کریں گے، صحیح کی تبلیغ کریں گے، جو ہے نا۔ اچھا، آخر میں لکھا ہے کہ پھر مجددین کی فہرست لکھیے، اور آخر میں جیسے قطب الوقت حضرت مجدد حسانی شیخ احمد سرہندی، یہ بھی ایک مجدد ہے۔ اور مجدد کا کام کیا ہوگا کہ اگر ایک چیز بدعت ہو تو بدعت کو ختم کر کے کس کو اٹھائے گا؟ سنت کو اٹھائے گا، سنت کو پھیلائے گا، اور اگر کسی غلط تعویل سے کسی نے کسی بدعت کو جائز یا مباح بنایا ہو تو اس پر تنبیہ کرے گا تعویل کیا ہے؟ غلط ہے۔ اور انہی مجددین میں کون ہے؟ شیخ احمد۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا رولا پڑ گیا کہ آیا میلاد بدعت حسنہ یا بدعت، اور اسے بدعت حسنہ بنانے کے لیے جو تعویل علماء نے کی ہے آیا وہ صحیح ہے صحیح نہیں ہے؟ تو آئیے ہم چیک کرتے ہیں۔ حضرت مجدد فسانی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، ان کے مرید ہیں، پوچھا گیا و دیگر در باب مولود خوانی اندراج یافتہ بود در نفس قرآن خواندن بصوت حسن و در قصائد نعت و منقبت خواندن چه مضایقه است؟ ممنوع تحریف و تغییر حروف قرآن است والالتزام رعایت مقامات نغمہ و تردید صوت بطریق الحان بتصفیق مناسب کے در شعر نیز غیر مباعث گربر نہج خوانند کے تحریف در کلمات قرآنی واقع نشود و در قصائد خواندن شرائط مذکورہ متحقق نہ گردد آرہم بغرض صحیح تحریر نمائند چے معنی است؟ ممنوع تو تانیاں بجانا اور ناچ گانا اور اس طرح کے نغمے وغیرہ گانا ہے، لیکن اگر خرافات اور قرآن کے حروف کو بدلنا ہے، لیکن اگر خرافات سے پاک ہو اور صرف نفس قرآن و خواندن بصوت حسن و در قصائد نعت و منقبت خواندن چے مضایقہ است؟ مرید کہہ رہے ہیں اگر صرف اچھی آواز میں کیا پڑھنا ہو؟ قرآن، اور صرف قصائد پڑھنے ہوں، اس میں کیا مضایقہ ہے؟ اچھا، ایک یہاں یہ میں ذرا دجل بھی واضح کر دوں، تفصیلی حوالے میں اپنی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ دجل کی انتہا دیکھیں کہ یہ مرید کا سوال ہے، سوال، مرید حضرت مجدد سے سوال کر رہے ہیں۔ حضرت مجدد فسانی اگر صرف قرآن خوانی کر لی جائے میلاد میں
اور پاک پیغمبر کی منقبت کر لی جائے، اس میں کیا مذائقہ ہے؟ یہ مرید کا سوال ہے۔ اور ہمارے یار لوگوں نے اوپر ہیڈنگ ڈالی، مجدد الفسانی بھی میلاد کے قائل ہیں، اور نیچے استفہام کو اخبار بنا دیا۔ استفہام کو کیا بنا دیا؟ یہ عبارت نقل کر دی کہ مجدد الفسانی کہہ رہے اگر صرف قرآن پڑھ لیا جائے اور رسول اللہ کی منقبت کر لی جائے تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ نہیں جائز ہے، خبر ہوگی نا کیا مذائقہ ہے اس میں جو ہے نا، کتنی بڑی، اور یہ بڑے بڑے جبہ دستار کے مالکوں نے کیا، میں نے وہ سارے حوالے دیے۔ حالانکہ مرید کا استفہام ہے، وہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ اگر علامہ سیوطی جیسا میلاد ہم کر لیں اس میں کیا؟ جواب آگے علامہ مجدد الفسانی نے دیا ہے، جس کو کوئی بھی بددیانت نقل کرنے کو تیار، اور مجدد الفسانی نے کہا کہ یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ناجائز ہے، کیونکہ عوام کو انگلی پکڑاؤ گے پورا ہاتھ پکڑ لیں گے جو ہے نا، ان کو تو موقع چاہیے۔ مرید نے کہا اگر ہم صرف قرآن خوانی کر لیں، صرف نعتیں پڑھ لیں تو کیا مذائقہ؟ چھ مذائقہ۔ حضرت مجدد کیا فرماتے ہیں؟ مخدومہ بخاطر فقیر میرسند تصدعی باپ مطلق نکنن بلحوسان ممنون نمی گردن، اگر اندک تجویز کردن مخبر بھی بسیار خواہ چت قلیلہ جفزی الى کثیری قول مشہور اسم السلام۔ اے میرے مخدومہ، میرے دل میں جو بات ہے جو مجھے شرح صدر ہے، اگر اس کا دروازہ بالکل بند نہ کر دیا گیا، اس کو بھی بند کرو، تو ہوس کے پجاری کبھی بھی باز وہ اسی کو بنیاد بنا کر اپنی خرافات بھی کریں گے جو ہے نا۔ مشہور قاعدہ مشہور ہے، قلیل ما یفضی الی کثیر، جو چھوٹا زائد ناجائز کر لے کر جانے والا ہو تو وہ چھوٹا بھی کیا ہو جاتا ہے، وہ کم بھی کیا ہو جاتا ہے۔ آج تم مجھ سے فتویٰ لے لو گے کہ صرف قرآن پڑھنے میں کیا مذائقہ ہے، کل کو ناچنے والے اسی قرآن کو کیا بنائیں گے؟ جیسے آج ناچنے والے اسی کو دلیل بنا رہے کہ نہیں بنا رہے میرے بھائی؟ لہذا اس دروازے کو بالکل بند کیا جائے۔ تو حضرت مجدد الفسانی نے آ کے فیصلہ کر دیا کہ بدعت حسنہ بھی ہوگی تو کیا کر دی جائے گی؟ بند کر دی جائے گی۔ اور مزے کی بات ہے کہ مجدد الفسانی تو ویسے ہی بدعت حسنہ کے قائل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ بدعت میں ہوتی ظلمات ہے، بدعت حسنہ کب سے ہوگی میرے بھائی؟ تو انہوں نے آ کے فیصلہ کر لیا کہ بدعت حسنہ ہوتی ہی نہیں ہے، بدعت حسنہ ہے ہی نہیں، یہ بدعت حسنہ کہنے اس کے ناجائز ہونے کی دلیل ہے، اور اگر خرافات سے پاک بھی ہو، حضرت مجدد نے فیصلہ کر لیا کہ اس دروازے کو ہمیشہ کیا کر لیا جائے گا؟ بند کر لیا جائے گا۔ لہذا قاعدے کی روح سے بھی مجدد نے فیصلہ کر لیا کہ سنت فاقہانی کے ساتھ ہے اور اس کے قول پر فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ مختصر اس دونوں آراء پر ہمارا تبصرہ تھا کہ علامہ فاقہانی جو متاخرین مالکیہ کے فقیہ ہیں، جن کی توثیقات کتب میں شامل ہیں، اور جو 8ویں صدی یعنی 734 ہجری تو 8ویں صدی ہجری بنے گی، 8ویں صدی ہجری کے مایناز فقیہ عالم ہیں، انہوں نے فتویٰ دیا۔ 200 سال تک کسی نے اس فتوے کو رد نہیں کیا، بلکہ اسی فتوے کے مطابق میلاد کے بدعت ہونے کا فتویٰ دیا۔ مالکیہ نے اس فتوے کو، اچھا ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا، بعض مالکیہ نے میلاد کے اوپر اگر خرچ کرنے کی وصیت کر دی ہو جو خرافات سے پاک ہو تو اس کو جائز کا ہے۔ یار لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں تاکہ کل کو یہ پوچھ لینا، ان کو پتہ نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں آگے سے جو ہے نا، تو میں بتا رہا ہوں اس کو۔ یہ دیکھو نا کتنے ہم لوگ اچھے لوگ ہیں، ان کے دلائل بھی خود ہم نقل کر رہے ہیں جو ہے نا۔ ہو سکتا ہے وصیت کر دی تو یہ وصیت جائز ہے، تو اس کا مطلب میلاد بھی جائز ہے نا، سمجھو میلاد ان کے یہاں پھر بھی ناجائز ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ قیاس کیا کہ جو میلاد خرافات سے پاک ہو میلاد مکروہ ہے، اور مکروہ کی وصیت جائز ہوتی ہے مکروہ لیکن وصیت حرام کی وصیت بالکل ناجائز ہے۔ تو مکروہ میلاد پر پیسے لگانے کے جواز کا فتویٰ اگر دیا ہے تو اس واسطے نہیں کہ میلاد جائز ہے، میلاد پھر بھی مکروہ ہے، لیکن پیسے لگانے کا فتویٰ اس لیے دے رہے کہ مکروہ پر وصیت پر عمل کیا جا سکتا ہے، حرام پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اور آج کل کی میلاد تو سب کیا حرام ہے، اس لیے آج تو بالکل بھی عمل، تو مالکیہ نے ان کے فتوے کو ماخذ بنایا۔ انہوں نے جو فتویٰ دیا اور جو دلائل ذکر کیے، وہ دلائل کا کوئی جواب علامہ سیوطی رحمہ اللہ سے نہیں ہو سکا۔ الٹا جان چھڑانے کے لیے کہ اس کا میں جواب دے دوں کہ مندوب ہے اور قیاس سے ثابت ہے، امام بیہقی کی عبارت میں کیا کی؟ خیانت کی، بدترین خیانت کی۔ لیکن ہم کہتے ہیں امام سیوطی نے ایسا کام یہ کسی بے دین نے کیا، لہذا اس رسالے کے اعتبار ہی نہیں ہے۔ اور اگر ہم دونوں آراء کو درست مان بھی لیں تو پھر ہم نے اصول اور قواعد پر ان کو جانچا، تو اصول اور قواعد کی روح سے بھی علامہ فاقیانی کی بات کیا نکلی؟ راجح نکلی۔ کوئی سوال اگر ہو؟ آخری بات، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں علامہ سیوطی سے اختلاف کرنے والے؟ ہم تو اختلاف کرنے والے نہیں ہیں، ہم امام فاقیانی کی موافقت کرنے والے ہیں۔
ہم اختلاف کرنے والے، ہم امام فاقیانی کی، ہم تو اختلاف کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر احمد رضا خان بریلی کے بارے میں خود فتاوی رضویہ جلد نمبر 5 میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے صحابہ اور مجتہدین سے بھی اختلاف کیا ہے۔ تو اگر حضرت جی صحابہ اور تابعین سے اختلاف اور مجتہدین سے اختلاف کر سکتے تو یہ تو 9ویں صدی ہجری کا آدمی سے اختلاف کیوں نہیں ہو سکتا؟ اختلاف آپ ہر ایک سے کر سکتے لیکن دلیل کی بنیاد پر۔ میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں، ہم اہل سنت والجماعت، ہمارے کتنے دلائل ہیں؟ کون کون سے؟ جمہور ہمارے لیے حجت ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن شخصیات اور شخصیت کی ذاتی رہے ہمارے لیے حجت، ہم دلیل کی بنیاد پر ہر ایک سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کا قول کئی دفعہ میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، بار بار کرتا رہوں گا، جو مولانا احمد رضا خان بریلی نے الزبدۃ الزکیہ میں بھی نقل کیا اور امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر بھی نقل کیا کہ سوائے اس صاحب قبر کے ہر ایک کی بات کو رد بھی کیا جا سکتا ہے اور قبول بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم نے کوئی اختلاف نہیں کیا، ہم نے دلیل ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم نے اسلاف کے اقوال کی روشنی میں، اصول اسلاف کی روشنی میں اور حضرت مجلد ثانی کی رائے کی روشنی میں علامہ سیوطی کی رائے کو کیا قرار دیا؟ کمزور قرار دیا۔ تو کچھ سمجھ آئے کہ نہیں آئے میرے بھائی؟ کوئی سوال، کوئی اشکال؟